الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی آواز آ رہی ہے آن لائن؟ چلیں جی الحمد للہ. اچھا جی، کہاں تک پڑھا تھا ہم نے؟ پیج نمبر 17 تک پڑھ لیا جی. گڈ. جی فی الافعال المعرب المبنی من الافعال، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. والفعل الماضی وفعل الامر مبنیان، فعل امر اور فعل ماضی دونوں مبنی ہوتے ہیں. والفعل المضارع معرب، فعل مضارع جو ہے یہ معرب ہوتا ہے. صحیح، فعل مضارع معرب ہوتا ہے. الا اذا اتصلت به نون النسوة فيكون مبنيا، سوائے نون نسوہ کے. جب نون نسوہ ملا ہوتا ہے تو یہ مبنی ہوتا ہے. نون نسوہ کس میں ملا ہوتا ہے؟ جمع مؤنث کے صیغے میں. ضربنا، ہاں جمع ضربنا ہوتا ہے. جی ضربنا. جی سوچ لیں. جی 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 چائے وائے پی لیں آپ لوگ. ماضی کا صیغہ ہے ضربنا، اس کا ہوتا ہے یضربنا یضربنا تضربنا یضربنا یفتحنا تفتحنا. صحیح. کہاں پہ ہیں؟ ہاں جی. افہم ھذا الدرس، اريد ان افهم هذا الدرس، لم افہم ھذا الدرس. اچھا جی. مضارع اصل میں مرفوع ہوتا ہے سوائے اس کے کہ اس پہ کوئی عامل آ جائے. آسان سی بات ہے، معرب ہوتا ہی وہی ہے. ٹھیک. تو مضارع کو آپ نے منصوب بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ حروف ناصبہ لگائیں گے. اور مضارع کو آپ نے مجزوم بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ ناصبہ کون سے ہیں؟ جی ان لائن کئی اذن اور جازمہ لم لما لام امر لائے نہیں. چلیں. علامات الاعراب الاصلیہ والفرعیہ، یہ بھی ہم نے پڑھا دیا تھا. افعال الخمسہ پڑھا دیے نہیں پڑھائے. کہہ رہے ہونا کا علامات اخرى فرعیہ. مضارع مجرور کب ہوتا ہے؟ وعلیکم السلام. نہیں ہوتا؟ چلے. کیسے آپ؟ خیریت سے؟ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ رمیش بھائی. یہ مضارع مجرور کب ہوتا ہے؟ مجرور کب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتے؟ چلو گڈ. جی افعال خمسہ هناك علامات اخرى فرعيه وهي في الانواع الاتيه من الفعل. الافعال الخمسه علامات الرفع فيها ثبوت النون. افعال خمسہ میں جو رفع کی علامت ہے وہ ثبوت النون ہے. ثبوت النون سے کیا مراد ہوئی؟ آخر میں نون ہوگا. وعلامات علامات النصب والجزم حذف النون، اور نون گر جائے گا تو افعال خمسہ میں وہ علامت نصب بھی وہی ہوگی اور جزم بھی وہی ہوگی. اتريدون ان تذهبوا الم تذهبي الى المدرسه يا مريم. اتريدون ان تذهبون تھا، ان تذهبون تھا، لیکن ان آ گیا. ان ناصبہ تذهبون ان کے ساتھ نصبی حالت میں چلا گیا تو یہ نون گر گیا. نون اعرابی گر گیا اور کیا ہو گیا؟ تذهبوا ہو گیا. یہی جس طرح یہ آپ کو پڑھا رہے ہیں نا، یہی طرز کتاب تحفۃ الثنیہ کا ہے. ٹھیک. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم تحفۃ الثنیہ ہی پڑھیں گے اور وہ پڑھنے میں زیادہ مزہ آئے گا، جلدی بھی پڑھ لیں گے. والفعل الناقص علامۃ الجزم فیہ حذف آخرہ. فعل ناقص کون سا ہوتا ہے؟ کیا ہو؟ ہاں جی آن لائن بتائیں. آن لائن والے کچھ بول رہے ہیں؟ آخر میں حرف علت ہو. ہاں جو معتل اللام ہو. لام کلمے میں حرف علت ہو. حرف علت کتنے ہوتے ہیں؟ 3. کون کون سے؟ الف واو یا. جید. تو فعل ناقص میں کیا ہے؟ علامت جزم فیہ حذف آخرہ، اس کے جزم کی علامت آخر کو حذف کر دینا ہے. صحیح. اصل میں یہ کیا تھا؟ یمشی، یا کہہ لیجیے حقیقت میں تھا یم شیو. صحیح. مشا ماشا یا یم شیو یا ماشا یا یم شیو، پتہ نہیں کون سا باب ہے. بہرحال علت تعلیل ہو گئی، یمشی ہو گیا. لیکن چونکہ آخر میں علت تھی تو لم نے یا کو بھی گرا دیا اور یہ ہو گیا لم یمشی. تو یدعو اصل میں تھا لم یدعو. جی جی الحمدللہ. اصل میں تھا لم یدعو، تو یدعو میں تعلیل ہوئی تو یدعو ہو گیا، اور یدعو کے بعد چونکہ لم آ گیا تو واو حرف علت گر گیا. صحیح. اسی طرح لم ینسب بھی آ گیا، اس میں الف تھا وہ الف بھی گر گیا. الاعراب التقدیری، اعراب تقدیری کیا ہوتا ہے؟ ہاں افعال کے آخر میں کھڑا زبر آ جائے. وہ تو اسماء ہوتے ہیں، افعال کا ہوتے ہیں. چائے شائے پی کے آیا کریں یار آپ لوگ. ہاں جی جی
اعراب ظاہر نہیں ہوتا. اچھا. علامت الرفع فی فعل ناقص نحو یمشی. کیا کیا ظاہر نہیں ہوا اس میں؟ ہاں زما ظاہر نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. علامت النصب فعل ناقص المفتوح العین نحو لن انسا. تذهب افعال خمسہ میں کیسے ہوا؟ تذهب نہیں ہے افعال خمسہ میں، تذهبون ہے. تذ یذهب تذهبون تذهبین یہ ہے افعال خمسہ میں. ٹھیک ہے. یذهبون یہ بھی افعال خمسہ میں سے. ٹھیک. کون کون سے ہیں؟ یذهبون یذهبون یذهبانی تذهبانی تذهبون تذهبین یہ ہے افعال خمسہ میں سے. جید. تیسرا ہے علامت الجزم فعل المضاعف. فعل مضاعف کون سا ہوتا ہے یہ بتائیں گے جی بزرگوں. کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ جی فعل مضاعف. آپ کا نام کیا ہے؟ مضاف نام ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ہاں سعید بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟ نام ہی بھول گیا میں بالکل. طاہر بھائی. آپ مضاعف کیا ہوتا ہے نہیں پتا؟ مثال دیکھ رہے ہیں. مثال کیا ہے؟ لم احجہ. احجہ میں کیا ایسی خاص بات ہے، یا حجہ یا حجو میں کیا ایسی خاص بات ہے جو دوسروں میں نہیں ہے؟ اس میں ایک خاص جی دو حروف آ گئے نا بھائی. ہاں دو حروف ایک ہی جنس کے آ گئے. ہم جنس آ گئے، ساتھ آ گئے، مل گئے، چھٹی ہو گئی. لم احجہ. ٹھیک. اصل میں یہ تھا آہ جوجو. تو آہ جوجو سے یہ آہ جوجو نہیں تھا. یہ حجہ اللہ علم حقیقت میں کیا تھا. بہرحال لم احجہ فعلامت جسمہ سکون مقدر. لم کی وجہ سے اس کا جو جزم کے سکون ہے نا وہ مقدر ہو گیا. ٹھیک. چلیں حجاجہ یا جوجو اس طرح سے تھا. ٹھیک. وہ یحجو ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تمارین کرنے کی ضرورت ہے؟ کر لی تھی آپ لوگوں نے. وہی ہے سوال اوپر، اس کو ریوائز کریں. درس ثانی آپ لوگوں نے پڑھ لیا. ٹھیک. درس ثالث پہ آ جائیں. ہم نے کچھ مس تو نہیں کیا جو پچھلی کلاس میں پڑھا تھا اور ابھی شروع ہو گیا بیچ میں سے؟ کچھ مس تو نہیں کیا؟ مجرورات بھی پڑھ لیا نا ہم نے. توابع پڑھ لیے. توابع بھی سارے پڑھ لیے. نہ توکید عطف بدل حال منصوبات بھی پڑھ لیے سارے. جید. چلیں جی آ جائیں جی. درس ثالث. ثالث پڑھ لیں ایک دفعہ. چلیں جی. مدرس لما تاخرتم یا اخوان. کون پڑھے گا؟ مائک ہے پیچھے بھی مائک ہے. چلیں جی آپ مدرس ہیں، آپ پیچھے سے زبیر بن جائے کوئی. المدرس لما تأخرتم یا اخوان. ترجمہ. کیا لیٹ ہوں گے آپ اے بھائیوں؟ لما کیوں؟ کیوں لیٹ ہوئے آپ اے بھائیوں؟ زبیر. لأن المطعم فتح اليوم متأخرا. ہاں کیونکہ ریسٹورانٹ دیر سے کھلا آج. ہاں قریب کریں مائک. کیونکہ ریسٹورانٹ دیر سے کھلا آج. فتح کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کھولا گیا. کھولا گیا. ریسٹورانٹ دیر سے کھولا گیا آج. الیوم متأخرا. جید. متى فتح؟ ہاں کب کھلا؟ فتح الساعة السادسة. کھولا گیا 6 بجے. 6 بجے اس کو کھولا گیا. صحیح. اچھا یہ ریسٹورینٹ بھی ٹھیک ہے، مطعم کو ریسٹورینٹ بھی بولتے ہیں، لیکن اس کانٹیکس میں کیا ہے یہ؟ کچن. کیا ہے؟ نیسٹ ہے. نہیں کیا کہتے ہیں؟ کینٹین کھانا. کینٹین. ایک اور آپ نے لفظ بولا نہیں. میس. میس ہے بالکل. میس کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہاسٹل کا میس ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. جید. ہاں چلیں. ومتى يفتح. ومتى يفتح كل يوم. ہاں يفتح الساعة السادسة إلا ربعا. ترجمہ. کھولا جاتا ہے 6:45 بجے. پونے 6 بجے کھولا جاتا ہے. پونے 6 بجے. جی صحیح صاحب. متى يفتح كل يوم. اجلسوا وافتحوا الكتاب. أين كتابك يا إدريس؟ أين ہاں أين كتابك يا إدريس. کہاں ہے کتاب؟ ترجمہ بھی کرنا بھائی. کہاں ہے کتاب آپ کی یا ادریس؟ ہاں اجلسوا وافتحوا بیٹھو. وافتحوا اور کھولو اپنی کتاب. وافتحوا کتاب. کتاب کھولو. کون کھولے؟ ابھی ہم نے سوال کیا نہیں کون ہے؟ ادریس. ادریس کو بولا ہے. المدرس مدرس تو بول رہے پوری کلاس کو بول رہے. صرف ادریس کو نہیں بولا. اجلسوا ہاں وافتحوا الکتاب. أين كتابك يا إدريس. ہاں سوری أين كتابك يا إدريس. جید. سوری کا کتابی یا استاد. چوری کی گئی میری کتاب ہے استاد. میری کتاب ہی چوری ہو گئی. جید. سوری کا کتاب متى وأين. یہ سوری کا کیا ہے؟ مجھول ہے. تو کتاب کیا ہے؟ نائب فائل. تو یہ تو مرفوع ہوتا ہے، مقدر ہے. کیوں؟
یا متکلم کی طرف اضافت ہے اس وجہ سے. کتابوں کا ترکیب میں کیا بن رہا ہے شیخ جی؟ کتابوں کا کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ ہاں مبتدا اینا خبر مقدم ہے, کتابوں کا مبتدا مؤخر ہے. کتابوں کا اینا, ٹھیک چلے. سوری کا کتابوں کا متا و اینا ترجمہ. ہاں پڑھیں آگے. سوری کا سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها وسرقت معه أشياء أخرى ساعتي وحذائي ومعظم ملابسي. چوری کی گئی کل رات میرے کمرے سے اور میں وہاں نہیں تھا, اور چوری کی گئی اس کے ساتھ اور بھی چیزیں, میری واچ, خزائی کا ترجمہ نہیں. خزائی جوتی, اچھا جوتی, و معظم ملابس کپڑے, ہاں بہت کپڑے سارے بھی, یا کہہ لیجیے یونیفارم یا اس طرح کی کوئی چیز ہے. معظم ملابسی, یہ میجر کپڑے کہہ لیجیے یا کوئی خاص قسم کے کوئی کپڑے تھے معظم. المدرس عوضك الله منها. أريد الآن قریب کریں مائک. أريد الآن أن أسألكم أسئلة فيما درستم أمس. امسی فيما درستم أمس في أي شهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمہ. عوضک اللہ, جی ترجمہ کیا ہے عوضک اللہ؟ عوض بس اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے. آپ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرے. جی ہمیں أريد الآن, ہمیں ابھی چاہیے کہ ہمیں, نہیں أريد مجھے چاہیے, میں چاہتا ہوں الان, میں چاہتا ہوں ان اسالکم کہ میں آپ سے سوال, آپ لوگوں سے سوال کروں. ہاں اسئلۃ فیما درستم امس, جو ہم نے جو سبق ہم نے کل پڑھا تھا. ہاں فی ای شہر ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں پیدا ہوئے؟ آگے بڑھیں. جی احمد. ولد صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر ربیع الاول, پیدا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول. المدرس وفي اي سنه ولد وفي اي سنه ولد صلى الله عليه وسلم يا جابر؟ ما ادری, ما ادری, کون سے سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مجھے نہیں پتا. ما ادری, مجھے نہیں پتا. المدرس الم تدرسوا هذا, کیا ہم نے یہ نہیں پڑھا تھا؟ نہیں ہم نے, کیا تم لوگوں نے یہ پڑھا نہیں تھا؟ کیا یہ نہیں پڑھا تم لوگوں نے جو میں سوال پوچھ رہا ہوں تم لوگ کو نہیں آ رہا؟ کیا باقی پڑھا نہیں تھا ہم نے؟ کلاس کی آواز بہت دھیمی آ رہی ہے بھائی, قریب کریں. آپ کی پھر بھی صحیح ہے, ادھر سے تھوڑا سا کریں. پڑھے پڑھے. بلا درسناہ وعلیکم السلام. ولکننی نسیت, کرسی پکڑنی ہوگی آپ. پڑھا ہم نے لیکن یاد نہیں, لیکن ہاں مگر میں بھول گیا. جی جی پڑھے. المدرس من يعرف هذا, کون جانتا ہے یہ؟ ہاں پڑھے پڑھے. ولد صلی اللہ علیہ وسلم عام 70 و500 للمیلاد. آواز بڑھ گئی اس کی؟ عبدالسمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ہمارا آج کے چیپٹر کی پہلی لائن ہے لما تاخرتم یا اخوان. جی چلیں آگے. المدرس هذا صحیح فی ای عام ولد. اچھا بلا درسناہ ولکننی نسیت, یہ سمجھ آ گیا؟ چلیں. من یعرف هذا ولد عام 70 و500 للمیلاد, یہ بھی پڑھ لیا. هذا صحیح. فی ای عام ولدت یا انت یا ادریس, فی ای عام ولدت انت یا ادریس. تھرڈ چیپٹر. جی آپ کون سے سال میں پیدا ہوئے؟ کون؟ ادریس. ادریس آپ کب پیدا ہوئے؟ ولدت عام 85 و300 و1000 للحجرہ. جی ترجمہ. میں پیدا ہوا 1385 جی 1385 ہجرہ میں. جی المدرس وفی ای عام ولدت انت یا احمد, اور احمد آپ کون سے سال میں پیدا ہوئے؟ ہاں ولدت عام 67 و900 و1000 للمیلاد. ترجمہ آتا ہے؟ میں پیدا ہوا انگلش میں ہی آتا ہو. 1967 میں پیدا ہوا. 16 میں. ہاں جی چلیں. المدرس یہ بچے اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ بہت زیادہ بڑے. بہت بڑے بچے ہیں بھائی. بچے چھوٹے ہی ہیں, کتاب پرانی ہے, 30 سال پرانی کتاب ہے یہ. تو 30 سال پہلے بھی 30-32 سال کے بچے تھے یہ. اس سے بھی پرانی, اس کا معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس سے بھی پرانی کتاب ہے. ٹھیک ہے, میس میں بچے پڑھ رہے تھے, دیر سے آئے, تو یہ ہوں گے کوئی 15-20 سال کے درمیان ہوں گے. تو یہ کوئی 80s کی کتاب معلوم ہو رہی ہے, 80s میں لکھی گئی تھی یہ کتاب. المدرس اين ولدت يا احمد؟ ولدت في باكستان. جيد آگے آسان ہے. المدرس انت اذا اذا باكستاني. انت اذا باكستاني. اسمعوا يا اخوان, اشرح الان قاعده. صحیح پڑھے. اشرح الان قاعده نحويه مهمه. الفعل اما مبني للمعلوم واما مبني للمجهول. اما المبني للمعلوم فمثل قتل يقتل, واما المبني للمجهول فمثل قتل يقتل. جيد ترجمہ. انت اذا باكستاني, اس کا مطلب تو پھر آپ پاکستانی ہوئے. ہاں
اس نے کہا نا کہ جی اینا ولدت یا احمد، ولدت فی پاکستان، اس کا مطلب تو آپ پاکستانی ہیں، انت اذن، پھر تو آپ، اذن کا مطلب پھر تو آپ پاکستانی ہوئے. اسمعوا یا اخوان، اے بھائیوں سنو، اشرف الان، ہم اچھا یہ تو پتہ ہے نا کہ یہ پاکستان پہ نہیں ہوتا، عربی میں با ہوتا ہے، باؤ، تو یہ پاکستان ہو گیا. اشرف الان ہم ابھی تشریح کریں گے قاعدۃ ہم، نحویہ، میں شرح کروں گا. کروں گا قاعدہ نحویہ، قریب کریں نحوی مائک، قاعدے، مائک قریب. نحوی قاعدے کا جو بہت ضروری ہے. الفعل اما مبنی، فعل جو کہ مبنی معلوم ہوتا ہے اور مبنی مجہول ہوتا ہے. مبنی معلوم مثال ہوگی قتل یقتل، قتل اس نے قتل کیا، یقتل وہ قتل کیا، اس ایک نے قتل کیا، اس ایک مرد نے قتل کیا، یقتلو وہ ایک مرد قتل کرتا ہے وہ ایک یا مرد کرے قتل گا. کرتا ہے یا قتل کرے گا. ہاں اور مبنی مجہول کی مثال قتل یقتل، وہ ایک مرد قتل کیا گیا، ہاں، یقتل وہ ایک مرد قتل کیا جاتا کیا ہے، جا رہا ہے یا کیا جائے گا. کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا. جی. اب آپ مائک پکڑا دیں ان والے بزرگوں کو، تھوڑا قریب کریں گے. جی جی. یحذف الفاعل يحذف الفاعل مع الفعل مع الفعل، مع الفعل المبني للمجهول ہاں، ويحل المفعول به محله ويسمى نائب فاعل نائب فاعل نائب فاعل وهو مرفوع. نقول قتل الجندي جندي الجالوس جاسوسا، قتل الجاسوس. قتل الجاسوس. يحذف الفاعل، ڈاؤٹ ہے. فاعل حذف ہوتا ہے. یحذف الفاعل، يحذف الفاعل، فاعل حذف کیا جاتا ہے، حذف کیا ہوتا ہے؟ ختم. چھپایا جاتا ہے، فاعل ہٹا دیا جاتا ہے فعل کے ساتھ، فعل مبنی کے ساتھ مجہول کے لیے. مجہول کے لیے. اچھا اوپر دو باتیں گزری، بات سمجھ آ گئی کہ فعل یا تو معروف ہوتا ہے یعنی معلوم ہوتا ہے اور مبنی ہوتا ہے، یعنی ابھی ماضی کی بات چل رہی ہے، یا پھر مجہول ہوتا ہے. سمپل سی بات کی انہوں نے کہ فعل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک یا تو معروف ہوتا ہے یا مجہول ہوتا ہے. معروف اور مجہول کی مثال اوپر دے دی. اب بات کر رہے ہیں کہ فعل مجہول کے بعد کیا آتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جو فعل کے مجہول کے بعد فعل فاعل مفعول ہوتا ہے نا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فعل کا جو مفعول ہے وہ مفعول ہی نائب فاعل بن جاتا ہے، ٹھیک، اور فاعل مجہول سے گر جاتا ہے. صحیح. میں اگر کہوں کہ گلاس توڑا گیا، اس جملے میں کہیں فائل کا تذکرہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ جملہ ہی ایسا ہے، یہ فعل ہی ایسا ہے. توڑا گیا، جو کس نے بھی توڑا، جس نے بھی توڑا، ٹھیک. تو اب ہوگا یہ کہ گلاس جو ہے یہ مفعول ہے، تو یہ مفعول ہی نائب فاعل بن جائے گا. وہ بتا رہے ہیں یحذف الفاعل، فاعل حذف کر دیا جاتا ہے مع الفعل المبنی للمجہول. جب فعل مجہول آتا ہے تو فاعل حذف ہو جاتا ہے. فاعل تو پہلے گر گیا نا، خلق السماوات، آسمان بنائے گئے، پیدا کیے گئے، کس نے کیے، وہ مجہول کیونکہ یہاں مجہول ہے. ویحل المفعول به محلہ، اور مفعول به کو، مفعول کو اس کے محل پہ، اس کے مقام پر، اس کی جگہ پر لایا جاتا ہے. وَيُسَمَّى نَائِبَ فَاعِلٍ، اور اس کو نائب فاعل کا نام دیا جاتا ہے. سما یسمی، اور اس کو نام دیا جاتا ہے نائب فاعل کا. یسمى کیا صیغہ ہے؟ ہاں، یسمى کیا صیغہ ہے؟ ترجمے میں بتا دیا، ترجمہ واضح کر دیا میں نے، مجہول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. سما یسمی، تو سمیہ یسمى، مجہول آئے گا سمیہ یسمى، معروف آئے گا سما یسمی، مجہول آئے گا سمیہ یسمى. سمیہ ابھی استعمال ہوگا کہیں قرآن میں کہیں؟ یسمى تو معروف ہے، مجہول ہے نا، سوری مضارع ہے، مضارع مجہول ہے. سمیہ ماضی مجہول ہے، ماضی مجہول ہے. تو ماضی بھی آیا وہ کہیں بہرحال ذہن میں نہیں آ رہا ابھی. سمیہ پڑھیں، آگے پڑھیں. اب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے معروف سے مجہول بنا. قتل الجندی الجاسوس، کیا ترجمہ ہے؟ جندی کون ہے؟ سپاہی نے جاسوس کو قتل کیا. اب فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے. فعل معروف ہے، معلوم ہے، تو فاعل بھی موجود ہے اور مفعول بھی موجود ہے. اب فعل میں چینجنگ کر دی، فعل کو مجہول بنا دیا. قتل سے قوتیلا ہو گیا، تو قوتیلا مجہول ہو گیا، فاعل گر گیا، اس لیے جاسوس بچ گیا. جاسوس مفعول تھا، وہ نائب فاعل بن کے مرفوع ہو گیا. دیکھیں قتل الجاسوس، اصل میں تو یہ جاسوسا تھا نا، تو یہ قتل الجاسوس ہو گیا. جب بھی نائب فاعل آئے گا وہ مرفوع ہوگا. یہ ہم نے مرفوعات میں پڑھ لیا ہے. دوسری مثال دے رہے ہیں، یسمع الناس الاذان، سوری یسمع الناس، مائک قریب کیجیے گا، مائک کی قریب کریں. يسمع الناس الأذان بوضوح. ہاں، بوضوح. ترجمہ کریں اس کا پہلے. اذان سنا لوگوں نے، اذان کو بوضوح، وضوح، ہاں جی، وضاحت سے انہوں نے سنا، کلیئرلی، کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے سنا. لوگوں نے اذان کو سنا وضاحت کے ساتھ. اب وضوحن کو ایک منٹ سائڈ پہ کریں. تو فعل ہے یسمع، ناسو فاعل ہے اور اذانہ مفعول ہے. تو جب اس کو آپ نے اس میں کنورٹ کیا مجہول میں، تو اذان جو فاعل تھا وہ گر گیا اور جو مفعول تھا وہ نائب فاعل بن گیا. یسمع الاذان بوضوح. اچھا آن لائن سوال آ رہا ہے، ولدت
کیا مجھول تھا جی ولدتو بھی مجھول ہے ولدو ولدا ولدو ولدت ولدتا اور آخر میں ولدتو ولدنا. دوسرا سوال ہے اما اور اما میں کیا فرق ہے اوپر گزرا نا الفعل اما مبنی للمعلوم اما آتا ہے اس کا معنی یہ ہے یا تو تخییر کے لیے چوائس دینے کے لیے ٹھیک ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے یا چوائس دینے کے لیے اما ہاذا و اما ہاذا کہ یا تو مبنی ہوگا و اما مبنی اما مبنی للمعلوم و اما مبنی للمجهول اور اما کا معنی ہوتا ہے اے پر صحیح تفسیر کے لیے آتا ہے یہ اما المبنی للمعلوم کیا کون سی میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے ہاں میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے جیسے حرف تفسیر کہہ رہے ہیں ان میں سے ہو سکتا ہے لیکن نحوی طور پہ کن میں سے ہے یہ مجھے دیکھنا پڑے گا اما تو اس میں سے ہے نا آپ کا چلے میں دیکھ کے بتاؤں گا انشاءاللہ میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا جی يا معاوية ابن الفعل في هذه الجملة للمجهول خلق الله الإنسان من طين. اے معاویہ اے معاویہ ابن الفعل بنا فعل یا پھر کہہ لیں ابن الفعل فعل بناؤ فی هذه الجملہ للمجهول اس جملے میں سے مجهول کا فعل بناؤ جیسے نا خلق اللہ الانسان من طین بناؤ بھائی اس کا مجهول کیا بنے گا خلق الانسان من طین جواب آ گیا جی خلق الانسان من طین الانسان ہونا نائب فاعل انسان یہاں نائب فاعل ہے چلیں جی پیچھے سے پڑھیں المدرس رکھ لیں وہی رکھ لیں اپنے پاس آپ پکڑ لیں اگر تار چھوٹی ہے تو ادھر کہیں لٹکا لیں اس کو جی هاتي مثالا آخر للفعل المبني للمجهول يا إدريس. ہاتی مثالا آخر للفعل المبنی لمجهول یا ادریس ترجمہ مثال لے کر آؤ ایک اور مثال لے کر آؤ فعل مبنی للمجهول کی یا إدريس. جید ادریس قتل عمر قریب مائک قریب قتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في المسجد النبوي. يصلي يصلي بالناس ہاں في المسجد النبوي. فی المسجد النبوی واضح کر کے پڑھنا ہے في المسجد النبوي. ہوں عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا جب وہ نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو مسجد نبی میں. جید رضی اللہ عنہ کا کیا معنی ہے اللہ ان سے راضی. ہاں اللہ ان سے راضی ہو یا ہوا ہو نہیں جی دونوں معنی ہیں اس کے دونوں معنی ہیں یہ خبر بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے فعل ماضی استعمال خبر کے لیے بھی ہوتا ہے دعا کے لیے بھی ہوتا ہے ماضی تو ہوتا ہی خبر کے لیے ہے لیکن یہ دعا کے لیے بھی ہوتا ہے نا وفقک اللہ اللہ آپ کو توفیق دے جزاک اللہ جزا فعل ماضی ہے اللہ آپ کو جزا دے مستقبل کے لیے بھی ہے یہ ٹھیک اسی طرح رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اللہ راضی ہوا بھی اور اللہ راضی ہو بھی صحیح یصلی بالناس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پڑھا رہے تھے جی المدرس من المدرس يا أحمد هاتي مثالا آخر على أن يكون الفعل فيه مضارعا. ان یکون الفعل لا فعلا ہوگا فعلو ہوگا فعلولو كانت جی فعلا ہوگا لو فعلو ہوگا یکونو کا اسم بنے گا نا صحیح ان یکون الفعل مضارعا آگے مضارع کی خبر کے طور پہ منصوب ہو کے آ چکا ہے تو فعل مرفوع ہے کیونکہ یہ اسم ہے ان یکون الفعل فیہ مضارعا احمد یقتل. اچھا یہ ہماری جو یہ پریکٹس ہوئی ہے نا اعراب واضح کرنے کی یہ الحمدللہ یہ اردو مدارس کا کمال ہے میں نے جامع بکر میں بھی پڑھا ہے اور میں نے اردو مدارس میں بھی پڑھا ہے تو یہ جو خاص محنت ہے نا یہ اکثر عربی مدارس میں نہیں ہم نے محسوس کی کیونکہ ادھر یہ چیز کہ واضح کریں ہاں آخر کو واضح کریں سب پڑھے جاتے تھے ایسے ٹھیک ہے ہاتھی مثال آخر لا یکون فعل فیہ مضارع کڑ 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 ڈنڈی ماری آگے بڑھ گئے تو استاد کو بھی نہیں ہوتی تھی کہ سب عربی بولنے عربی کتاب ہے اتنا زیادہ پڑھنا ہے کیونکہ اردو مدارس میں شرح اردو میں ہوتی ہے جیسے ہماری ہو رہی ہے تو کیا ہے آگے احمد یقتل آلاف من الناس فی الحروب. ہزاروں لوگ قتل کیے جاتے ہیں یا جائیں گے قتل کیے جائیں گے جنگوں میں. قتل ہوتے ہیں مستقبل کا نہیں ہوگا یہ ہوتے ہیں ہزاروں لوگ ہاں خبر مرفوع ہوتی ہے جی آپ نے بھی بولا تھا صحیح بولا ہے جی خبر مرفوع ہوتی ہے اور یہ مرفوع نہیں ہے ورنہ یہ کیا ہوتا مرتان جیسے قرآن میں آیا الطلاق مرتان کیا مطلب طلاق 2 دفعہ دی جاتی ہے ایک دفعہ طلاق نہیں ہوتی 2 دفعہ دینی ہوتی یہی مطلب ہے جی کچھ نہیں چھوٹا آپ کا ہم ویٹ ہی کر رہے تھے آپ سب کا آن لائن اسٹوڈنٹس تھینکس ٹو حقیقی مارچ نیٹ جو ہے وہ پاکستان کا بند چل رہا ہے آج عمران خان صاحب روڈ پہ آئے چلیے تھوڑا سا اسائنمنٹ لانا ہم لوگوں نے پھر بند ہوگا یہ مرتين کیا ہے یہاں پہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے کیا وضو کی حدیث کیا ہے ہاں اس میں کیا لے وہ تو اس میں فعل کھڑا ہے پیچھے فعل کا مفعول ہے
कल बताना है आप लोगों ने क्या खूब खत्म हो गया उस्ताद. तो इसका हमें क्या मतलब, ये सूरत जो है वो मदनी है, ठीक है, और सूरत मदनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुरान में मदनी सूरतों का तर्ज देखेंगे और उनका कंटेंट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अक्सर मदनी सूरतों में अहकामात हैं, ठीक है, और अहकामात भी ऐसे बताए गए हैं कि ये करो ये नहीं करो, ऐसे नहीं है, बल्कि साथ में तज़किया भी है कि इंसान जो है वो मोटिवेट हो जाता है अमल करने के लिए. एक और बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मदनी सूरतों में जो अहकामात अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं, एक हमें पूरी एक नबवी दावा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मेथोडोलॉजी, एक मनहज पता चल रहा है, और वो ये है कि जितना होल्ड जमीन पर होता है, जितनी पावर जमीन पर होती है, उस एतबार से दीनी फराइज की कसरत भी होती जाती है. अगर जमीन पर ज्यादा होल्ड नहीं होगा तो दीनी अहकामात भी कम होंगे, ठीक है. इसी तरह देखें आप, जब रियासत मदीना कायम हुई, ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली रियासत मदीना, ठीक है, वो जब कायम हुई तो क्या हुआ कि अहकामात उतरना शुरू हो गए. इसका मतलब ये हुआ कि अगर लोग तैयार नहीं है, या ये सरजमीन पर हमारी कुव्वत और ताकत नहीं है, और हम यहाँ पे जो है वो लोगों की तरबियत अहकामात से करना शुरू करें, तो ये जो है वो टॉप डाउन अप्रोच नहीं है. ये अप्रोच कौन सी है कि मैं पहले लोगों के दिमाग और दिलो दिमाग में अहकामात ठोस रहा हूँ, और फिर यानी वो लोग ऐसे है ही नहीं कि अहकामात को एब्जॉर्ब कर सकें. आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि अगर शराब पहले ही हराम कर दी जाती तो कोई सही छोड़ सकता था. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सरजमीन रियासत अप्रोप्रिएट हो, दूसरा लोगों का दिल अप्रोप्रिएट हो, मुनासिब हो, यानी लोगों में इतना ईमान एब्जॉर्ब हो गया हो और जमीन में इतनी रियासत कायम हो गई हो, फिर आप लोगों को अहकामात बतलाना शुरू करेंगे कि सूद छोड़ दो, बैंक्स बंद कर दो, शराब छोड़ दो, और जिना की हद कायम करो, ये सारी चीजें जितने अहकामात हैं, ठीक है. होता यह है कि हम नीचे से ऊपर तक जाते हैं. कैसे? वो ऐसे कि आप देखें बहुत सारी हमारे इंडो पाक में तंजीमें, इंडो पाक या आप मिस्र वगैरह में भी जाएं तो ऐसी तंजीमें और ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो खिलाफत के नारे लगाती हैं. अब वो कौन सी अप्रोच है? यानी फर्स्ट यू गेन पावर, आप पहले तो रूल करेंगे और फिर आप लोगों को ईमान देंगे. भाई लोगों में इतना ईमान है ही नहीं. अगर लोगों का ईमान देखना है तो आप फजर की नमाज में मस्जिद में देख लें क्या होता है. चंद गिनती के लोग होते हैं. आप इनको कहेंगे कि आप सूद छोड़ दें, इनको कहेंगे आप मूवीज छोड़ दें, इनको कहेंगे म्यूजिक छोड़ दें, ये छोड़ेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ पहले ईमानी तरबियत करनी है, फिर जब रियासत कायम हो, होल्ड आ जाए और लोग भी इस काबिले इस चीज को कबूल करने के लायक हो जाए, फिर आपने अहकामात का डोज देना है. शुरू में अहकामात का डोज नहीं देना. आप कहें नहीं पहले मैं खिलाफत कायम करूंगा, पहले मैं ठोसूंगा इस्लाम को, तो भाई ऐसा ऐसे क्या होगा? सिविल वॉर होगा. ऐसे सिविल वॉर होगा जो कि मिस्र में हुआ था जब वो आए थे, कौन आए थे, मुस्लिम ब्रदरहुड के, क्या नाम है उनका, नहीं मुर्सी. सिविल वॉर हुआ, हालत खराब हो गई. लोग इस काबिल ही नहीं है कि आप इन पर इस्लाम को नाफिज करें, ठीक है. तो आप कुरानी तरबियत देखें कैसी हुई है, नबवी तरबियत देखें आप कैसी हुई है. आप सूद देखें कब जाके हराम हुआ है, ठीक है. पर्दे की आयत देखें आप जो है वो कब नाजिल हो रही है. तो ईमान बैठ गया, लोग हो गया, अब अहकामात नाजिल हो रहे हैं. शराब छोड़ दो, ज़िना छोड़ दो, सूद छोड़ दो, ठीक है. तो ये अप्रोच जो है वो हमें अपनानी चाहिए. इसका मतलब ये है कि हमें पहले लोगों की ईमानी तरबियत करनी है, फिर एक काफी हद तक अगर होल्ड आ जाए, लोग दीन की तरफ आ जाएं और आपको लगे कि अब रियासत कायम हो सकती है, तो फिर खिलाफत का निफाज होता है. ऐसे खिलाफत का अंधाधुंध निफाज नहीं होता. आप क्या निफाज करके करेंगे? आप देखें ना अफगानिस्तान में जो हुआ था, बहरहाल अफगानिस्तान की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन मैं सिर्फ उस केस सिनेरियो से मैं एक मिसाल लेना चाह रहा हूँ कि अफगानिस्तान में जब इनकी हुकूमत आई, अमेरिका चला गया, उनकी हुकूमत आई, तो आप देखें जो अमेरिकन माइंड्स के लोग थे ना, वो कैसे प्लेन से के पढ़ो पे चढ़ चढ़ के भाग रहे थे. क्यों? क्योंकि ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए भाई. लोग भाग रहे हैं और अभी भी लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, काफी मसले हैं. तो इसका मतलब यह है कि आप पहले लोगों को ईमान तो दें, तौहीद तो दें, सुन्नत की इत्तिबा सुन्नत का मनहज तो दें. ये अहले सुन्नत का मनहज है. बहरहाल ये जो है वो यहाँ पे हमें बात याद रखनी चाहिए. अच्छा, ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है. ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आज एक पैगाम है, और वो ये है कि आज इंटरनेट जो है वो सही नहीं चल रहा, और इंटरनेट जो है वो सही नहीं चल रहा, लिहाजा ये आपका ये पूरी क्लासेस जो है सारी रिकॉर्ड हो रही हैं. तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आवाज में अगर बीच में मसला आता रहा या फिर कोई भी इश्यूज आए तो इंशाल्लाह ये रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो आपके एलएमएस पे अवेलेबल होंगी, और आप इंशाल्लाह उसको जो है वो तरीके से सुन लीजिएगा. हम कल कौन सी आयत पे थे? दूसरी आयत भी खत्म नहीं हुई है ना जी. दूसरी आयत जो है वो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बंद हो गया था. आखिर में मैंने ये बात बताई थी कि जो हुदूद होती है कि दो मकसद होते हैं. एक मकसद होता है सजा और दूसरा मकसद होता है इबरत, लोगों के लिए इबरत का बायस बने. जज़ा बिमा कसबा नकाला मिन अल्लाह, इस आयत से ये हमने लिया है कि जज़ा बिमा कसबा यानी बतौर सजा, चोर मर्द और चोर औरत के हाथ काट दो बतौर सजा, और नकाला मिन अल्लाह
اللہ کی طرف سے یہ ایک عبرت ہے تاکہ لوگ اگر کٹے ہوئے ہاتھ والے شخص کو دیکھیں گے تو لوگ عبرت پکڑیں گے. ایک بات جو یہاں پہ اس آیت میں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ, اور تمہیں نہ پکڑے اللہ کے دین میں کوئی نرمی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدود قائم کرتے وقت یا اللہ تعالیٰ کی جو حرمات ہیں, جو حرمتیں ہیں, ان کو اگر پامال کیا جا رہا ہے تو آپ کی نگاہ میں کوئی ترس نہ ہو, کوئی نرمی نہ ہو. یعنی آپ ایک مثال ہم لیتے ہیں چھوٹی سی, آپ کا بچہ سو رہا ہے, اس پر نماز فرض ہے, فجر کا وقت ہے, آپ کو ترس آ رہا ہے یار یہ تو لیٹ سویا تھا, اس لیے تھوڑا سا اس کو بعد میں اٹھا دینا. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. باقی انشاءاللہ اس کو نماز کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سبحانک اللہم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دین اللہ, اور تمہیں نہ پکڑے, یعنی تمہیں ترس نہ ہے ان کو کوڑے لگاتے وقت, زانی مرد اور زانی عورت, ان کو کوڑے لگاتے وقت, یعنی اللہ کی حدود کو قائم کرتے ہوئے تمہیں اللہ کے دین میں ترس نہ ہے, یعنی فی دین اللہ. یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا, یہ جو قید ہے فی دین اللہ یہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ ایک صحابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ جب میں ذبح کرتا ہوں بکری تو مجھے ترس آتا ہے, مجھے اس پر ترس آتا ہے. جی مجھے نہیں پتا صحابی کا نام, مجھے روایت دیکھنی پڑے گی برائے. تو جو ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فشاد ان رحمتها رحمک اللہ, کہ اگر وہ بکری جس پر تو رحم کرتا ہے تو اللہ تجھ پر رحم کرے گا. 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, یہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رحم آ جانا ایک فطری نیچرل ہے, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی زانی مرد کو رجم کیا جا رہا ہے تو فطری سی بات ہے کہ دل میں ایک نیچرل سی فیلنگز آئیں گی, آپ کو تھوڑا سا ترس آئے گا. تو مقصد یہاں پہ کس چیز سے روکا گیا کہ یہ ترس آپ کو حد قائم کرنے سے روکے نہ, ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو نماز سے پہلے مثال دی نا کہ اگر آپ کا بیٹا ہے, اس کی شکل دیکھ کے ترس آتا ہے, وہ بیچارہ رات کو ایگزام بھی چل رہے ہیں اور اتنی محنت کر کے جو ہے وہ رات کو لیٹ سویا ہے, اور پھر فجر کی نماز کے لیے اس کو اٹھانا, تو ایک طریقے کا ترس آتا ہے. بہرحال آنا تو نہیں چاہیے کہ اتنا لیٹ کیوں سویا ہے, بہرحال پھر بھی آ رہا ہے, آپ کو ترس آ رہا ہے, تو آپ جو ہے وہ یہ ترس آپ کو روکے نا, آپ اس کو اٹھائیں. گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو کیسے اٹھاتے ہیں, ایسے اٹھائیں. بس اللہ کے دین میں, اللہ کے دین اصول پر قائم ہوتے ہیں, اس پر جو ہے وہ انسان کے اپنے مزاج کو نہیں دیکھا جاتا, ٹھیک ہے, انسان کی اپنی نیچرل فیلنگس کو نہیں دیکھا جاتا. اور یہ ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں جن کے ساتھ تمہیں آزمایا جاتا ہے, آزمایا جائے گا, اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہیں اس کے ساتھ آزمایا جائے. تو پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی قوم میں فحاشی نہیں پھیلتی اور اس کو اعلانیہ طور پر نہیں کیا جاتا, مگر اس قوم میں تعاون کی بیماری پھیل جاتی ہے, اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں والاوجاع التی لم تکن مضت, اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں کہ جو تم نے سے پہلے نہیں سنی. یہ کووڈ اور یہ منکی پاکس وغیرہ جتنی ہیں ہم نے سنی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہے وہ فحاشی وغیرہ پھیل گئی ہے, اور اس پر حد, یعنی جب تک حدود قائم نہیں ہوں گی تو یہ چیزیں پھیلتی رہیں گی. تو حدود قائم کرنا ضروری ہے اگر ان بیماریوں کو روکنا ہے. 5 چیزیں, یعنی 5 چیزیں جن کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا, اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں تمہیں کہ تم اس کو پاؤ. اور پہلی چیز اس میں سے یہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. دوسری یہ ہے کہ ولم ينقض المكيال والميزان, کہ تم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے, مگر یہ کہ تمہیں جو ہے وہ الا اخذوا بالسنین, الا یہ کہ تمہیں جو ہے وہ قحط سالی پکڑ لے گی اور بڑی شارٹیج ہو جائے گی اور مشقت میں پڑ جاؤ گے, اور ظالم حکمران تمہارے اوپر آ جائیں گے. ایسی ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پر بھی رحم فرمائے, عجیب حالات ہوئے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ولم يمنعوا زکات اموالهم, اور یہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زکات دینا نہیں روکیں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں برسائے گا, اور اگر پانی کا قطرہ نہ دیتا ان کو, اتنا بڑا گناہ کیا انہوں نے, یعنی زکات نہیں دی. بہرحال تو ہم آگے چلتے ہیں. اس کو مقصد جو بتانا تھا کہ ولا تأخذوا بهما رأفة في دين الله, یہ فی دین اللہ کا مطلب یہ ہے کہ نیچرل سی فیلنگز آئیں گی, فطری طور پر انسان کو ترس تو آئے گا, لیکن یہ ترس جو ہے وہ انسان کو اللہ کے حکم کو قائم کرنے سے نہ روکے, یہ اصل مراد ہے. اور یہ حدود کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب حاکم کی طرف یہ جرم یا کیس لے جایا جائے تب حد قائم ہوگی. اگر آپس میں نمٹ لیا ہے معاملہ, ٹھیک ہے, چوری وغیرہ یا اس طرح کے جو بھی معاملے ہیں, اگر حاکم کی طرف یہ کیس نہیں لا جاتا تو پھر حدود قائم نہیں ہوگی. یہ تب ہوگا جب حاکم کے پاس جو ہے وہ کیس آ جائے, پھر اس میں کوئی نرمی نہیں ہے. اور یہ جو زانی مرد اور زانی عورت کی جو شادی شدہ ہے اس کی سزا جو رجم ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 100-200 سال میں ہی یہ بہت زیادہ کنٹروورشل رہا ہے. اس سے پہلے یہ کنٹروورسی نہیں تھی. علماء میں اتفاق تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت کو رجم کیا جائے گا. یہ جب سے انلائٹنمنٹ کا یعنی روشن خیالی کا دور آیا نا, ماڈرنٹی کا پیریڈ آیا, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, تجدید کا دور آیا, جدت کا دور, ٹھیک ہے, تو یہ سزائیں مغرب کو وحشانہ اور وائلنٹ لگنے لگیں. تو پھر ہمارے کچھ جدت پسند علماء نے
راستے تلاش کرنا شروع کیے کہ ہم اپنے مغربی آقاؤں کو کیسے خوش کریں. تو کچھ ایسے ہیلے بہانے یہاں وہاں کی روایت لا کے کچھ نہ کچھ کر کے یہ سزا کہیں نہ کہیں سے ختم کرانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اور میں ایک جگہ پڑھا تھا, بڑی اچھی بات لکھی ہوئی تھی, اس میں یہ بات تھی کہ زنا کی سزا جو کہ رجم ہے, یہ جب زنا کی ہیبت دل میں باقی نہیں رہتی تو پھر یہ سزا بھی باقی نہیں رہتی, اور سزا کا بھی انکار کیا جاتا ہے. اب زنا کی سزا کیا ہے؟ رجم. رجم کا انکار کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ زنا کی انٹینسٹی پھیل چکی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں وہ لوگ جو حجاب کے معاملے میں یعنی عورت کے پردے کے معاملے میں, اختلاط کے معاملے میں یعنی فری مکسنگ کے معاملے میں, یہ وہ لوگ جو نرمی کرتے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں جو رجم کا بھی انکار کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ اختلاط اور یہ پردے کے یہ مسائل جو ہیں یہ زنا کے وسیلے میں سے ہیں, یہ زنا کی طرف لے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہاں پہ نرمی ہوگی تو زنا میں بھی کے مسائل میں بھی نرمی ہوگی, اور جب زنا کو ہلکا گناہ سمجھا جائے گا تو پھر اس کی پنشمنٹ یا حد بہت زیادہ آپ کو خطرناک لگے گی, جو کہ رجم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ تینوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں, اور یہ میں پیچھے ایک سوچ اور فکر بتا رہا ہوں جو ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. واپس سے یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں, زنا کی طرف لے جانے والی کیا چیز ہے؟ فری مکسنگ ہے, اختلاط ہے, پردے کے مسائل ہیں یعنی پردہ نہ کرنا, عورت پردے کو ہی نہ سمجھے کہ حجاب کوئی چیز ہی نہیں ہے, فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے مسائل ہیں. اب کوئی شخص ان کا انکار کرتا ہے, وہی شخص جو ہے وہ زنا کی حد یعنی رجم کا بھی انکار کرتا ہے. جب یہ شخص ان وسائل کا انکار کرے گا تو پھر زنا کی ہیبت کم ہو جائے گی. جب زنا کی ہیبت کم ہوگی تو پھر اس کو رجم جیسی سزا بہت بڑی لگے گی اور وحشانہ لگے گی. جیسے کہ مغرب کہتا ہے نا کہ یہ تو بڑی وحشانہ ہوتا ہے جو بھی وحشیانہ سزائیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے ان کو وحشیانہ سزائیں لگتی ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پر ہے فرمائے, ہم نے جو ہے وہ لیکن خوش وہ ایسے بھی نہیں ہونے, مغربی آقا خوش ویسے بھی نہیں ہونے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا. یہ خوش کب ہوں گے؟ جب تم ان کے دین پر آ جاؤ نا, پھر یہ خوش ہوں گے. کہ یہ یہود اور نصارہ یہ خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو. تو جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک تم ایتھیسٹ نہیں بن جاتے یا پوری طریقے سے سیکولر نہیں ہو جاتے یا ملحد نہیں بن جاتے, تو یہ خوش نہیں ہوں گے. تم دین میں کھیلتے رہو, یہ خوش نہیں ہوں گے. تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان کو خوش کر لیں گے, خوش نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے اہم اصول بتا دیے ہر زمانے کے لیے, کاش کہ ہم ان کو سمجھیں اور اس سے نصیحتیں حاصل کریں. آئیے, یہ اتنی خبر پھیلی کیوں نہیں ہے؟ اچھا مجھے کیجیے گا. خوش پھر بھی نہیں ہونے, تھوڑی دیر کے لیے ڈالر آ جائے گا, پھر اگلی شرط آ جائے گی. اگلی آیت, الزانی لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. الزانی زانی مرد, لا ينكح نہیں نکاح کرتا مگر صرف زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے. والزانیۃ اور زانی عورت نہیں نکاح کرتی مگر صرف زانی مرد سے یا مشرک سے. وحرم ذلك علی المؤمنین, اور یہ کیا ہے, اس میں بات کرتے ہیں. حرم ذالک, یہ ذالک یہ اسم اشارہ ہے, کس کا ہے؟ بعید کا ہے. یہ کس کی طرف لوٹ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں اس پہ. وحرم ذالک, یہ حرام کر دیا گیا ہے, یعنی وہ چیز حرام کر دی گئی ہے علی المؤمنین, مومنین پر. اب یہاں پہ آیت میں دو چیزیں بیان ہوئی, ایک یہ کہ زنا ہے اور دوسرا زانیہ سے نکاح ہے. اب یہ ذالک ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ رہا ہے, دونوں, اسی لیے دونوں قول ملتے ہیں اہل علم کے. کچھ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ذالک اسم اشارہ کا مشار الیہ ہوتا ہے نا. مشار الیہ پتہ کیا ہوتا ہے جی ہاں, جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ذالک کا مشار الیہ کیا ہے کہ کیا چیز حرام کر دی گئی ہے, زنا یا زانیہ سے نکاح. ٹھیک ہے. دونوں اقوال موجود ہیں. یہ اختلاف بعض مفسرین نے یہ کہا, بعض نہیں کہا. یہ اختلاف کہلایا. یہ اختلاف نہیں ہوتا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اختلاف ہو گیا مفسرین, اور پھر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی قرآن میں تو ہر آیت میں اختلاف ہے, قرآن میں تو ہر آیت میں اختلاف ہے. تو یہ اختلاف نہیں ہے, بتانا یہ چاہ رہا ہوں. کیوں نہیں ہے؟ یہ ڈائیورسٹی ہے, یہ ویرائٹی ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں تنوع, اس کو کہتے ہیں عربی میں اختلاف تنوع. یعنی یہ ایسا اختلاف ہے جو ایک ویرائٹی آف آپشنز آپ کے سامنے لے ڈاؤن کرتا ہے. یعنی یہ بھی مانا ہے اور یہ بھی مانا ہے, اور یہ قرآن کی جامعیت اور قرآن کا معجزہ ہے. اتنے سے سینٹنسز میں بہت سارے معنی سمیٹ لیتا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو دونوں باتیں ہیں, زنا بھی حرام کر دیا گیا اور نکاح بھی حرام کر دیا گیا. رجم کا مطلب کیا ہے؟ رجم کا مطلب یہ ہے کہ سنسار کر دینا, پتھر مار مار کے سٹوننگ جس کو کہتے ہیں, پتھر مار مار کے سنسار کرنا. تو اب یہ ینکحو کا مطلب کیا ہے یہاں پہ بعض مفسرین نے کہا ینکحو کا مطلب ہے نکاح کرنا, بعض نے کہا ینکحو کا مطلب جماع. تو یہ نکاح بمعنی جماع آتا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے.
جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ حائضہ عورت سے کیا کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسنعوا کل شیء الا النکاح, ہر چیز کرو سوائے نکاح کے. نکاح مطلب جمع. تو یہاں پہ دونوں معنی جو ہے وہ مراد لیے گئے. بہرحال اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب 2-3 سوالات اٹھتے ہیں اس آیت میں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ زانی مرد نہیں نکاح کرتا زانی عورت سے. اب یہاں پہ خبر ہے نا, یہ تو خبر ہے, یہ جملہ خبریہ ہے نا, مبتدا خبر ہے, ٹھیک ہے, مبتدا خبر ہے, تو یہ تو خبریہ ہے, جملہ ہے خبریہ ہے, ٹھیک ہے, یہ خبر دے رہا ہے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں, یعنی خبر بمعنی انشاء ہے, یعنی کہ خبر دی جا رہی ہے لیکن بطور حکم کے, ٹھیک ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں خبر دیتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بارے میں خبر دی. اسی طرح الذین یؤمنون بالغیب کہ متقین کون ہیں, جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں لیکن خبر سے اوپر کا معنی لیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ غیب پر ایمان لاؤ. اسی طرح الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ نماز میں خشوع اختیار کرو, اس کو کہتے ہیں خبر بمعنی انشاء, خبر بمعنی امر. جملہ خبر کے طور پر آتا ہے اسلوب میں لیکن مراد انشاء ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ ایک عام پاک دامن مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ زانیہ عورت سے نکاح کرے, اور نہ یہ جائز ہے کہ مشرکہ عورت سے نکاح کرے, یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زانی مرد ہی زانی عورت سے کرتا ہے, یعنی خبیث لوگ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تو یہ معنی جو ہے وہ ہے. اچھا, اب یہ زنا اور مشرک, زنا اور شرک میں بہت آپس میں کوریلیشن ہے, ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ یوسف میں وہ جو آیت ہے کہ فلولا ارآ برہان ربی, کہ اس میں آیت یاد ہے کسی کو, لولا ارآ برہان ربی کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس زنا سے, اس فحاشی سے بچا لیا, اسی طرح ہم بچاتے ہیں اس برائی سے انہ کان من عبادنا المخلصین, کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندے تھے, اخلاص تھا. یعنی توحید ہوگی تو فحاشی سے نجات ہوگی, اور اگر شرک ہوگا تو فحاشی میں انسان پڑے گا. یہ ریلیشن سمجھ رہے ہیں آپ؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, ہم نے ان کو فحاشی سے بچایا. کیوں؟ انہ من عبادنا الصالحین, عبادنا المخلصین, کیونکہ یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. یعنی مخلص کون ہوتا ہے؟ توحید والا. تو توحید اور پاک دامنی یہ میچ ہے, اور شرک اور زنا یہ میچ ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی, کہ زانی جس وقت وہ زنا کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اس کے سر سے نکل جاتا ہے اور اوپر ڈگمگا رہا ہوتا ہے. اس لیے سلف کہتے تھے کہ پتہ نہیں واپس آئے گا نہیں آئے گا, یعنی جب وہ یہ پتہ نہیں ہے نا کہ واپس آئے گا نہیں آئے گا, اتنا خطرناک ایکٹ ہے, مطلب یہ ہے. تو آپ دیکھیں گے جن میں شرک ہوگا ان میں زنا بھی عام ہوگا, اور جن میں توحید ہوگی وہ زنا سے دور ہوں گے. جن میں اخلاص ہوگا, جن میں توحید ہوگی. ریکارڈنگ میں بھی ایسے ہی آواز کٹ رہی ہے. اچھا, ابھی آواز کٹ رہی ہے آن لائن؟ نہیں سر, کلیئر ہے. ٹھیک, کوئی کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا نہیں ہے. یہ سر ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ نیٹ ورک اختلاف ہے نا. تنوع نہیں ہے, یہ اختلاف تضاد ہے. It's clear, sir. No problem. ہاں, سر مشرکہ ایک اور ہوتا ہے زانی اختلاف تضاد, یعنی اگر جی مشرکہ اور زانیہ کے لیے یا زانی کے لیے جو یہ ایڈ کیا گیا ہے نا, اس میں ایک میں نے کسی عالم کی بہت اچھی بات سنی تھی کہ جس طرح ایک مشرک جو ہوتا ہے اس کے کئی خدا ہوتے ہیں, اسی طرح زانی کے کئی بستر ہوتے ہیں, اسی لیے ان دونوں کو ایک کیٹیگری میں رکھا ہے. سنی تھی, انٹرنیٹ ایشو ہے. مجھے وہ آپ ریکارڈنگ انشاءاللہ دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس ریکارڈنگ اویلیبل نہیں ہوتی تو انشاءاللہ آپ کو اگلی کلاس آپ مجھے بتائیے گا, تو جو مس ہوا ہے میں انشاءاللہ آپ کو پڑھا دوں گا. تو یہ حل ہو گئی یہاں پہ بات, ٹھیک ہے. یہ 2-3 باتیں کرنے کی تھی. وحرم ذلک علی المؤمنین, اور یہ مومنین پر حرام ہے. اب اس صورت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صورت کا بنیادی مقصد کیا ہے, ایمان کے تقاضے, یعنی اگر تم مومن ہو تو یہ تم پر حرام ہے. تم زانی مرد عورت سے شادی نہیں کر سکتے اگر تم پاک دامن ہو. یہ ایک دیوس انسان ہوگا کہ اپنی بیوی اس کی زانی ہو اور وہ اس کو اپنے نکاح میں رکھے ہوئے, ٹھیک ہے. ایک صحابی تھے, وہ اسلام لے آئے, جب وہ حالت کفر میں تھے تو ان کی ایک گرل فرینڈ تھی, ٹھیک ہے, مکہ میں ان کی ایک دوست تھی. تو وہ مکہ سے جو ہے وہ قیدی چھڑا کے لایا کرتا تھا. وہ مسلمان ہوا تھا, مکہ سے قیدی چھڑا کے لایا کرتا تھا مدینہ میں. تو ایک دفعہ وہ مکہ میں گیا تو قیدی چھڑا رہا تھا, یعنی وہاں کھڑا ہوا تھا, تو وہ اس کی گرل فرینڈ اس کو دکھ گئی اور کہا کہ اے تم, مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا ہاں جی میں. کہا آؤ ہم رات اسپینڈ کرتے ہیں. کہا نہیں, اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر دیا ہے. یہ دیکھیں کتنا کلیئر کٹ بتا رہا ہے. اس کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا تھوڑے سے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں کہ جب ہم, یعنی میں ایسا نہیں کرتا, میں ایسا نہیں, کلیئر کٹ بتا ہے کہ اسلام نے, میرے اللہ نے, میرے رب نے حرام کر دیا. یعنی جب کوئی آپ دنیا دار انسان سے ملتے ہیں یا وہ آپ کو کوئی دعوت گناہ دیتا ہے یا گناہ کی گیدرنگ میں شامل ہونے کو کہتا ہے, تو آپ یہ کہنے کے بجائے کہ میرے رب نے مجھے منع کیا ہے, آپ یہ کہنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اچھا نہیں سمجھتا. نہیں, آپ تھوڑے سے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟
آپ کلیئر کٹ کہیں کہ اللہ نے یہ حرام کر دیا ہے, میرے رب نے مجھے منع کیا, لہٰذا میں. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے کہ بہت سی خواتین جو کہ پردہ کرتی ہیں, تو وہ یہ نہیں کہتی کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے, وہ کیا کہتی ہیں, یہ میری چوائس ہے. اب یہ چھوڑ دیں یہ جو ہے نا اس طرح سے معذرت خواہاں اپنا رویہ اختیار کرنا. یہ کلیئر کٹ بتائیں میرا رب ہے, یعنی اس میں ہمیں فخر ہے, یہ فخری انداز میں میرا رب ہے. جیسے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پر جو ہے وہ یہودیوں نے جو ہے وہ کہا تھا نا تمہارے نبی تو ہر چیز میں قضاء حاجت بھی بتا طریقے بھی بتاتے ہیں, ہاں اجل بتاتے ہیں, ایسے بتایا تھا قضاء حاجت ایسے کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے نہیں کرنی اور 3 ڈھیلے ہوں, بتا رہے تھے. مطلب یہ کہ پرائڈ فیل کریں, اون کریں نا جو چیز آپ کے پاس ہے, جو دین ہے آپ کے پاس, اس کو اون کریں, پرائڈ لیں, فخر لیں. کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, یہ چیز ہے قابل فخر, باقی کوئی چیز قابل فخر نہیں ہے. انشاءاللہ اس آیت میں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں جو اس پہ بات کرنی تھی. انشاءاللہ تھوڑا سا ہمیں اسپیڈ لینی پڑے گی کیونکہ ہم 6 یا 7 پارے ہیں, سورہ فصلت تک ہے. کتنے بنتے ہیں 24 میں ہے نا, وہ تقریباً 7 پارے ہیں پورے سال میں, تقریباً 3 پارے تو اس سیمسٹر میں ہم نے ختم کرنے ہیں. انشاءاللہ جو ہے وہ جلدی جلدی اس کو ہم کرتے رہیں گے, ترجمہ اور مختصر سی وضاحت. اگرچہ اس میں تھوڑا سا مزہ تو نہیں آتا, تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھنے میں مزہ آتا ہے, لیکن بہرحال سلیبس بھی ایک طرف کوانٹٹی بھی ملحوظ رکھنی ہے اور کوانٹٹی بھی. انشاءاللہ آپ سوال کریں. وہی میں نے اس کی اپالوجی پیش کی ہے نا کہ آج ایک آیت ہوئی ہے. شروع کی کلاسز میں ایسا ہوتا ہے, ہاں, اور اسی بات لمبی اس کو وسعت دینی پڑتی ہے. جی آپ کو سوال تھا. جی ہاں, 4 مرد بطور گواہ آئے. اس بھی مسئلہ انشاءاللہ قذف کا بھی مسئلہ آگے آئے گا. 4 مرد جو ہیں وہ گواہ ہو, اس فعل کو دیکھا ہو, پھر جا کے یہ حد قائم ہوگی. یعنی اللہ تعالیٰ نے عزتوں کی دیکھیں کیسی حفاظت کی. اگر 3 نے بھی دیکھا ہے تو بھی حد قائم نہیں ہوگی, اور تینوں نے اگر یعنی وبال ان پر ہی آ جائے گا, قذف 80 کوڑے ان پر لگیں گے. کتنی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے عزتوں کی. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد نکاح مجھے نہ کرنا. ایک سیکنڈ منزہ جی, ایک سیکنڈ, میں آن لائن سوال لے رہا ہوں, آن سائٹ سوال لے رہا ہوں. جی زنا کی زمرے میں, ہاں کیوں جائز ہی نہیں ہے. اگر ایک پاک دامن مرد ہے اس نے زانی سے شادی کر لی تو جائز نہیں, منع ہے. جی ہاں ہاں, اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ, اور کلاسز آپ کی خیریت سے جا رہی ہیں. تھرڈ ایئر میں پہنچنے میں بہت بہت مبارک ہو آپ لوگ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا کرے, آپ لوگوں کے درجات بلند کرے. جی انشاءاللہ ہمارا جو سبجیکٹ رہے گا وہ عقیدے کا رہے گا. اور کتاب کون سی آپ لوگوں کے پاس؟ عقیدۃ الواسطیہ. ٹھیک ہے, آپ کے پاس شیخ صالح فوزان والی شرح ہوگی. ٹھیک ہے, اس کورس میں ہمیں شرح تو کور نہیں کرنی, انشاءاللہ متن کور کرنا ہے, کیونکہ شرح کا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس, کیونکہ ہمارے ہفتے میں ایک پیریڈ ہی ہے. تو اس کی اسٹریٹجی ہم کچھ اس طرح رکھیں گے انشاءاللہ کہ پہلے ہم اس کا بریفلی متن سے ایک بار گو تھرو کر لیں گے. ٹھیک ہے, بیسک کنٹینٹ جو ہے وہ آسان ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے مختلف سبجیکٹس میں اور متعدد بار پڑھا ہے کہ توحید کی 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں, توحید الربوبیہ, الوہیہ والاسماء والصفات. تو الوہیہ جو ہے وہ آپ کتاب التوحید میں ماشاءاللہ چیمپئن ہو کے آئے ہیں اس کے, اور ربوبیہ کے حوالے سے جو ہے وہ بہت الگ سے سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا. اس کی ایک وجہ عام طور پہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ربوبیہ جو ہے وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس میں بہت زیادہ اختلاف رہا نہیں ہے. صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ غیر مسلمانوں میں بھی جو ہے وہ اس میں اختلاف رہا نہیں ہے. اور ایون جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے تھے اس وقت کے جو کفار بھی تھے, جو مشرکین بھی تھے, ان کے پاس بھی کسی حد تک جو ہے وہ ربوبیت کے توحید کا کانسیپٹ تھا. کچھ نے اختلاف کیا ہے, وہ پھر آپ نے دلائل اسلام میں ایتھیزم وغیرہ کی چیزیں پڑھی. جو تیسرا ایلیمنٹ ہے توحید کا, الاسماء والصفات, تو یہ سبجیکٹ جو ہے وہ اس پہ زیادہ فوکس ہے. ٹھیک ہے, یہ جو العقیدہ الواسطیہ ہے اس میں اس ٹاپک پہ میجر فوکس ہے. آگے اور بھی چیزیں ایمانیات کے حوالے سے اور بھی چیزیں ہیں. تو اس طرح ہے کہ کچھ اس میں جو ڈیٹیل ہے وہ پھر تھوڑی ان ڈیپتھ بھی ہے. کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں
لینگویج کا اسپیکٹ بھی آ جاتا ہے, فلسفے کا اسپیکٹ بھی آ جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ چیزیں ہم اینڈ میں کریں گے ڈیپینڈنگ آن ہمارے پاس کتنا ٹائم بچتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک بار ہم کم از کم متن سے پورا گزار لیں گے. اس کی جو بنیادی شرح ہے وہ میں ساتھ کرتا رہوں گا. آپ کے پاس ویسے شیخ صاحب کی شرح بھی ہے تو وہ آپ بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں, ریڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ادروائز اس عقیدۃ الواسطیہ کی شروحات بہت ساری ہیں, مختلف ہیں, اور معاصرین میں سے شیخ صالح فوزان نے کی ہے, شیخ محمد بن صالح العثیمین نے بھی کی ہے, اور ان کی جو شرح ہے وہ تھوڑی سی طویل ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے, تو وہ بھی آپ چاہیں تو اویل کر سکتے ہیں. عام طور پہ شیخ خلیل حراس کی جو ہے وہ بھی شرح پڑھائی جاتی ہے مدارس وغیرہ میں. اس کا مجھے پتہ نہیں ہے وہ اردو میں اویلیبل ہے یا نہیں, لیکن مدارس سے پڑھائی جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ اویلیبل ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن ہمارا جو کنٹینٹ ہم نے کور کرنا ہے وہ متن پہ زیادہ فوکس کرنا ہے. شرح میں کیونکہ بات یہ کہ اس میں بہت ساری آیات آئیں گی جو شیخ جو ہے وہ استدلال کے طور پہ وہ آیات لائیں, تو شروحات میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ان آیات سین میں چلے جاتے ہیں. وہ تفسیر کا زیادہ کام ہے, ہم اس کا جو بھی ریلیونٹ ہمارے ٹاپک سے کنسرن پورشن ہوگا ہم اس پہ فوکس کر کے انشاءاللہ آگے گزر جائیں گے. تو ایک بار ہم کوشش کر کے انشاءاللہ متن سے گزر جائیں گے, اور پھر جو ہے وہ واپس شروع سے آگے جو پیچیدگی والے مسائل ہیں یا کم از کم جو مخالفین کے جو اقوال ہیں ان کے کیا ادلہ ہیں یا انہوں نے کس طرح اس ٹاپک کو اپروچ کرنے کی کوشش کی یا خاص کر کس وجہ سے جو ہے یہ مسائل آئے تھے, تو وہ انشاءاللہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے وہ ساتھ ساتھ بات کلیئر ہوتی رہے گی انشاءاللہ. ہوگا اس کتاب کا جو بنیادی چھوٹا سا نام ہے وہ ہے العقیدۃ الواسطیہ. مؤلف کون ہے جی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ. ان کا اپنا نام کیا ہے جی؟ احمد بن عبد الحلیم, اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو العباس ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ لکھا انہوں نے کیوں تھا اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ کے پاس جو ہے ایک قاضی آئے تھے, ایک شہر ہے واسط, واسط کے نام سے ایک شہر ہے, وہاں کے ایک قاضی آئے تھے اور انہوں نے شیخ سے مطالبہ کیا تھا کہ شیخ ہمارے علاقے میں یہ جو ٹاپک ہے اس ٹاپک کے حوالے سے بہت سارے نئے قسم کے اعتقادات جو ہیں اور انحرافات جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں. تاتاریوں کا زمانہ تھا تو یہ چیزیں پھیل رہی ہیں, تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس حوالے سے کوئی ایسی چیز لکھ کے دے دیں جو پھر میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کم از کم جو ہے وہ ایک سورس کے طور پہ ہم اس کو کنسلٹ کریں. پہلے تو شیخ نے ان کو کہا کہ ویسے اس پہ بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, آپ ان کو کنسیڈر کر لیں, کنسلٹ کر لیں, لیکن انہوں نے سوال کیا کہ نہیں آپ ہی لکھ کے دیں. تو پھر بیان کیا جاتا ہے کہ شیخ نے عصر کے بعد جو ہے اس کو لکھنا شروع کیا, اور مغرب سے پہلے جو ہے وہ لکھ کے وہ ان کو ہینڈ اوور کر چکے تھے. تو وہ اسی بریف پیریڈ میں بغیر کسی مصادر کو کنسلٹ کیے, بغیر کہ وہ مصحف کھولیں اور احادیث کی کتب کھولیں وغیرہ, شیخ صاحب نے اپنے حافظے سے جو ہے وہ سارے مسائل, ساری ترتیب جو بھی کچھ تھی, اور آپ کو پتا ہے اس وقت ایڈیٹنگ والی بات تو تھی نہیں کہ تھوڑا لکھا کاپی پیسٹ کر لیا, تو وہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ ترتیب دی. تو یہ ایک کہیں نہ کہیں دلیل ہے شیخ صاحب کے علم پہ, ان کی فقاہت پہ, اور ان کی جو استدلالات ہیں آیات سے اور احادیث سے, کہ انہوں نے کس طرح جو بات بیان کی اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ہوا وہ آیت, اور شیخ صاحب نے ایک یا دو آیت پہ اکتفا کیا کہ بھائی بات ہے چیز ثابت کرنی ہے, ایک آیت سے ثابت ہو گئی, ورنہ جو ہمیں شیخ کی جو مطول کتب ہیں اس میں ملتا ہے کہ پھر وہ ایک ایک بات کے لیے مختلف ادلہ لاتے ہیں, اور ہر دلیل میں کوئی نہ کوئی ایسا پہلو ہوتا ہے جو کہ دوسری دلیل میں نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی جو ہے وہ اس کتاب کا تعارف ہے. اس کی جو وجہ التسمیہ ہے, یعنی جو العقیدہ الواسطیہ ہے, یہ واسطیہ اس وجہ سے کیونکہ یہ شیخ جو قاضی آئے تھے وہ شہر واسط سے تھے. کچھ نے کہا ہے کہ یہ واسطیہ اصل میں وسط سے ہے, وسط بیچ کا جس کو کہتے ہیں, وہ امت وسطا, کیونکہ جو یہ عقائد جو بیان کیے وہ شیخ صاحب نے کہا یہ جو فرقہ ناجیہ ہے وہ وسط کا ہے, کہ نہ اس میں افراط ہے اور نہ اس میں تفریط ہے. تو اس اعتبار سے اس کا نام کچھ نے کہا کہ شاید واسطیہ ہے, لیکن اس بات کا انکار کیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ واسط جو ہے یعنی واسطیہ یہ جو نسبت ہے اگر وسط سے ہوتی تو پھر وسطیہ ہوتا, یہ واسط نہ ہوتا. اور دوسرا یہ کہ اگر شیخ صاحب اس کتاب کا نام جو ہے وہ وسطیہ اس وجہ سے رکھتے کیونکہ وہ درمیان کی بات ہے, تو پھر شیخ صاحب کی اور بھی عقائد میں کتب ہیں اور ان میں بھی جو ہے وہ امت وسطہ کی بات ہے, تو پھر وہ اس اعتبار سے جو ہے مناسب نہیں ہے. ایک اور بات یہ کہ اس کا جو کمپلیٹ ٹائٹل اگر آپ نے اچھا اس کا جو نام ہے کتاب کا وہ کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے کے کچھ عرصے بعد, آپ کو پتا ہے اس وقت جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا وغیرہ, شیخ صاحب کو کافی ٹائم پریزن میں بھی ڈالا گیا اپنے عقائد کی بنیاد پہ, اور اس وقت جو معاملات تھے, تو ایک ذکر آتا ہے کہ شیخ صاحب کو ایک جگہ پہ مناظرے کے لیے بلایا گیا, کسی وجہ سے مناظرے کے لیے بلایا گیا. تو شیخ نے کہا کہ, اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ سلف کا جو ہے یا یہ فرقہ ناجیہ کا جو عقیدہ ہے وہ آپ ہمیں بیان کریں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت کوئی بات کروں گا تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ میں نے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے ابھی کوئی چیز گھڑی ہے, تو میں صرف یہ کروں گا کہ جو یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے کوئی میرے گھر پہ جائے, اور وہاں پہ جو ہے یہ مخطوطات ہیں, اور یہ میں نے کچھ کہیں پہ آتا ہے 3 سال, کہیں پہ آتا ہے 7 سال پہلے لکھے تھے, اور وہ لے کے آ جائے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ جب لایا گیا تو شیخ نے اس کا یعنی بیان کیا کہ ہذہ ہی العقیدۃ الواسطیہ, تو وہاں سے جو ہے پھر وہ اس کتاب کا جو نام ہے وہ پھر معین ہو گیا. اور اب جو ہے اس کی مختلف شروحات وغیرہ ہیں, اور مختلف مدارس میں جو ہے وہ اس کتاب کو ضرور پڑھایا جاتا ہے. جیسے اب پاکستان میں جو مشہور ہیں, جیسے شروع میں کتاب التوحید جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی ہے, اس کے علاوہ بھی کتاب التوحید ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, پھر یہ عقیدۃ الواسطیہ, اور پھر اس کے بعد عقیدۃ الطحاویہ, یہ جو ہے جنرل جو ہے ایک مدارس پاکستان کی سیکوینس ہوتی ہے. تو اس کا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو میجر جو فوکس ہے وہ اسماء و صفات پہ ہے, کیونکہ اس وقت جو مختلف اعتقادات آ رہے تھے اس میں اس حوالے سے بہت انحرافات تھے, اس حوالے سے انہوں نے کلام کیا, اور اس میں جو ہے وہ مختلف جو اختلافی پہلو آپ کہہ لیں یا ڈیوینٹ پہلو آپ کہہ لیں, اس اعتبار سے پھر شیخ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں یہ ہے اعتقاد الفرقۃ الناجیہ المنصورہ, یہ اس کا عقیدہ ہے. اور شیخ صاحب نے اس میں دعویٰ کیا اس کے بعد میں آپ کو آپ کے پاس شاید نہ ہو, انہوں نے دعویٰ کیا کہ جس جگہ پر انہوں نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ 3 سال پہلے میں نے لکھی ہے, اگر کوئی شخص بھی کوئی ایک لفظ بھی ایسا لے آئے حرف واحد
شروع کی 3 قرون میں سے صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے کلام میں سے کوئی ایسی بات لے آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے موافق ہو اور میری اس کتاب کے مخالف ہو تو میں اس کو تبدیل کر دوں. لیکن کوئی ایسی بات نہیں لائے گی کیونکہ ہم جیسے آگے دیکھیں گے کہ اکثر جو کتاب کا حصہ ہے وہ آیات اور احادیث پر ہی مشتمل ہے. جیسے بیان کرتے ہیں آگے حدیث اور جو ہے وہ آیت یا حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو اپروچ رکھیں گے وہ شروع میں ہم متن پہ زیادہ فوکس رکھیں گے کہ ہم متن سے انشاءاللہ ایک بار گو تھرو کر لیں, کیونکہ میری خواہش ہوگی کہ ہم کم از کم ایک بار متن کمپلیٹلی جو ہے وہ گزار لیں تاکہ ایک اوور آل جسٹ مل جائے کہ شیخ صاحب نے اس کتاب میں کیا کیا ذکر کیا ہے. اور پھر جو ڈیٹیلز ہیں, کیونکہ دیکھیں ڈیٹیلز میں اگر ہم جاتے ہیں تو پھر وہ ہم کتاب کا بہت کم ہی حصہ پڑھ پائیں گے. جیسا کہ میں آپ کو چونکہ یہ ٹاپک اسماء و صفات کا ہے تو پہلے ایک ڈیٹیل آتی ہے پوری کہ اسماء ہوتے کیا ہیں, اسم کیا ہوتا ہے, پھر اس میں اختلاف بیان کیا جاتا ہے کہ اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, پھر اللہ کے اسماء کے اعتبار سے اللہ کی صفات کے اعتبار سے پوری پھر دلیل ہے. پھر اس کے بعد جو اللہ کا اسم ہے یا اللہ کی صفت آتی ہے اس میں مخالفین نے جو ہے وہ کس کس طرح کے انحرافات کیے ہیں اور ہر اس قول کے لیے ان کے پاس کیا دلیل ہوتی ہے. پھر اس کا رد کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کے قول کو رد کرنے کی یہ وجہ اور اپنے قول کو ثابت کرنے کی یہ وجہ ہے. تو ان کو ہم ہر صفت کے لیے تو اپلائی شاید نہ کر سکیں کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوگا. کچھ جو رولز رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ بیسک رول سیم رہتا ہے. جو بیسک مسائل ہیں لوگوں نے جو کاؤنٹر آرگومنٹس اٹھانے کی کوشش کی ہے, کس وجہ سے انہوں نے کسی صفت کا یا کسی اسم کا انکار کیا ہے یا اس میں کسی طرح کی تعویل یا تحریف کرنے کی کوشش کی, وہ بیسک پرنسپل سے ہے. پھر وہ بیسک پرنسپل ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ مختلف جگہوں سے جو ہے وہ دلیل لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ انشاءاللہ ہم جس حد تک ممکن ہوگا ہم کچھ اسماء یا صفات کا جو ہے وہ اس اعتبار سے انشاءاللہ دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک چیز جو بنیادی طور پہ اسماء و صفات کے باب میں کلیئر ہونی چاہیے انشاءاللہ, کہیں کہیں پہ اس بات کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیبیٹس ہیں یا یہ جو ڈیٹیلز ہیں یا اس طرح کے جو عقائد میں جو اختلافات رہے ہیں یہ کوئی زیادہ امپورٹنٹ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آج کل کے ایشوز ڈفرینٹ نوعیت کے ہیں, ڈفرینٹ طرح کے ہیں, اس پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بھی جو کتاب لکھی گئی ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لکھی گئی ہے. اٹس تقریباً 700 ہجری سم تھنگ میں یا 600 ہجری یعنی 600 سال تو کم از کم گزر چکے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ عقیدہ جو ہے اس میں جہاں پہ بھی انحراف ہوگا اس کو واپس لائن پہ لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ کیا کہ اگر یہ انحرافات پہلے کے ہوئے ہوتے اور پھر ان کی تصحیح ہو کے واپس سیدھی راستے پہ آ چکے ہوتے تو پھر تو واقعتاً بات سچ تھی کہ یہ ایک مسئلہ پرانا تھا, اب اس مسئلے کو کیٹر کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ لوگوں کی اس میں اصلاح ہو گئی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ عقائد یا وہ جو افکار ہیں وہ ابھی تک جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلی آ رہی ہیں. تو جب تک وہ چلی آ رہی ہیں ایک عام شخص کو ان کا علم نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مسئلہ اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں. یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ ہر وقت ہر جگہ پہ ان جو اس طرح کے جو اعتقادات ہیں ان کو کھل کے بیان کرنا ہر وقت ضروری نہیں ہے, ضروری ہر وقت ہر مجلس میں ضروری نہیں ہے کہ ٹاپک سے بات کی جائے, لیکن مجموعی طور پہ یہ چیز اہم ہے اور اس کی اہمیت کی مختلف وجوہات ہیں, مختلف آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں. جیسے ایک آیت کون سی ہے, ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا, کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے افترا کا مطلب کیا ہوتا ہے گھڑنا, کذبا اس نے جھوٹ گھڑا. کس پہ گھڑا؟ اللہ پر گھڑا. اچھا, اللہ کے حوالے سے اگر انسان جھوٹ گھڑتا ہے تو وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ ایک جھوٹ انسان مثال کے طور پہ گھڑ سکتا ہے کہ وہ اس کے دین میں کوئی جھوٹ گھڑے, جیسے کہ کوئی حدیث گھڑ دیتا ہے کہ بھائی یہ عمل ہے اس کا یہ ثواب ہے, یہ بھی اللہ پہ ہی جھوٹ باندھنا ہے کیونکہ اس کا دین ہے, دین اس نے بھیجا ہے. یہ پھر بھی کم نوعیت کا افطرا ہے. سب سے بڑا افطرا کیا ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں ہی جو ہے وہ کوئی بات کہہ دے. وہ جو ہے نا آیت سے نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ کو تم ان چیزوں کے ساتھ کیوں وصف کرتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے, لما تقولون ما لا تعلمون, اس بارے میں تم کیوں بات کرتے ہو جس کو تم جانتے ہی نہیں. آپ صرف اتنا سا سوچیں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی کو نہیں کہہ رہا, کوئی شخص آتا ہے اور اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے, وہ کہتا ہے میرا نام حامد ہے. آپ کے فادر کا نام کیا ہے, وہ کہتا ہے میرے فادر کا نام صفدر ہے. تو اگر آپ کہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے آپ کے والد صفدر ہوں, اس چیز کی گنجائش ہے کہ آپ کے والد صفدر ہوں, تو کیا آپ نے کوئی غلط بات کی ہے؟ ایکچولی بات صحیح ہے نا, ایک پاسبلٹی تو ہو سکتی ہے نا کہ صفدر صاحب اس کے والد نہ ہوں, لیکن اس شخص کو یہ آپ کی بات کیسی محسوس ہوگی کہ آپ کا صرف اتنا سی بات پہ شک اٹھانا صرف کلام میں کہ آپ جن کو اپنا والد کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے والد, ہاں آپ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہو, تو اس کو اندر سے جو یہ غصہ محسوس ہوگا کہ آپ کس طرح میرے جو والد ہیں ان پہ آپ اس طرح کا, اور ماں پہ آئیں گے تو اور زیادہ جو ہے وہ جذبات آتے ہیں. تو جب ہمیں اپنے والدین کے بارے میں اس طرح کی باتیں محسوس ہوتی ہیں, ہمیں اپنی ذات کے بارے میں اس طرح کی باتیں محسوس ہوتی ہیں, تو جب کوئی ہمارے رب کے بارے میں اس طرح کی بات کرے گا اور ہمیں کچھ محسوس نہ ہو یا ہم کہیں کہ یار چلو یہ تو وہ اختلافی باتیں ہیں یا یہ تو فلسفیانہ باتیں, بات یہ نہیں, بات یہ کہ ہمارے رب کے بارے میں جب بھی کوئی بات ہوگی تو سب سے زیادہ غیرت تو ہمیں اس چیز پہ آئے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بھی جب آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی کیوں مانتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا اس وجہ سے مانتے ہیں. نبی سے بھی جو ہمارا تعلق ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کسی اور کے بارے میں کہہ دیتے, ہم اس امت کے نہ ہوتے, ہم پچھلی امت کے ہوتے, تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ جو ہے دل میں جو آتا ہے احساسات و جذبات وہ ان کے لیے آتے ہیں. تو اللہ کے بارے میں اگر کوئی بات کہے یا کچھ اس طرح کی بات کہے اور ہم کہیں کہ نہیں یہ کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے اتنی, اور بڑے بڑے مسائل ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں, تو پھر سوال یہ ہوگا کہ اگر اللہ کی ذات امپورٹنٹ نہیں ہے تو پھر اس سے بڑا کون سا ایشو امپورٹنٹ ہو سکتا ہے. اور اس میں ہم آگے دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں نے, اور اس کی ایک بنیادی وجہ کیا رہی تھی اس وقت میں بھی, اور آپ خود سوچیں کہ کیا یہ جو مسئلہ تھا یہ مسئلہ آج بھی اپلیکیبل ہے نہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کچھ عرصے بعد امت کا قرآن و حدیث سے تمسک بہت اسٹرانگ تھا. صحابہ میں یہ بات بالکل تھی کہ وہ قرآن و حدیث کے علاوہ کی بات کو جو ہے وہ کچھ اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. جیسے وہ آپ نے مشہور سنا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا, اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو بکر اور عمر نے یہ کہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد کی جو دو پرسنالٹیز ہیں ان کی بات کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے کمپیریزن میں نہیں لائے گا.
لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا رہا مختلف چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ کچھ مسلمانوں کے یہاں بڑھتی رہی، جن میں سے ایک جو ہے یہ فلسفہ اور کلام تھا. تو جب وہ یونانی فلسفہ اور یہ کلام وغیرہ کی چیزیں مسلمانوں میں آنے لگیں، اور ہم کہیں نہ کہیں اس چیز کو کسی حد تک اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ ان کی گولڈن ایرا تھا کہ ان کے فلاسفرز اور ان کے تھنکرز آئے، لیکن مسائل کیا ہوئے کہ وہ جو مختلف افکار تھیں وہ لا کے انہوں نے کدھر اپلائی کی؟ وہ لا کے انہوں نے شریعت پہ اپلائی کرنا شروع کیا کہ ہم شریعت کو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس باب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو توحید الاسماء والصفات ہے، اس میں بھی جو بہت سارے فرق ہیں ان کی جو وجہ بنی وہ اسی طرح کی وجہ بنی. شریعت کا کیا رول تھا جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں، اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کیا؟ اسلم. اسلم کا مطلب سرنڈر کرو، جھک جاؤ. تو کیا کہا؟ قال اسلمت. اسلام کے بنیادی معنی میں کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھکا دینا، چاہے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، جیسے علی رضی اللہ عنہ کی جو مشہور وہ بات ہے کہ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو پھر مسئلہ جو ہے وہ موزے کے نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہ ہوتا. اب جب دین کے باقی معاملات میں بھی یعنی ایک قیاس کے اس چیز کو ہٹا کے اور حکمتوں کو ہٹا کے لیکن عقل کے پیمانے پہ رکھ کے کسی چیز کو شریعت کا حصہ ماننا یا نہ ماننا، جب شریعت میں یہ اوکے نہیں ہے، الاؤڈ نہیں ہے، تو اللہ کی ذات تو اس سے بہت زیادہ بالاتر ہے کہ اللہ کی ذات میں انسان جو ہے وہ اپنی عقل کے اعتبار سے بات کرے کہ میری عقل کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ رب کس طرح کا ہونا چاہیے، کس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہوگا کہ وہ رب کہاں اور تمہاری عقل کہاں؟ ہمیں تو دیوار کے پیچھے کی چیز نظر نہیں آتی. میتھس میں ملٹیپلیکیشن ڈویژن میں اگر تھوڑے سے نمبر زیادہ ہو جائیں تو ہم کیلکولیٹر کے محتاج ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا فارمولا کمپلیکیٹ ہو جائے تو ہمیں بات سمجھ نہیں آتی. تو وہ ذات جس کو واقعتاً انسانی عقل کمپلیٹلی گراسپ کر ہی نہیں سکتی، اس کو ہم اپنے عقل کی بنیاد پہ پرکھنے کی کوشش کریں تو یہ اپنے ساتھ ظلم نہیں ہے تو کیا؟ تو اسی طرح ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. تو یہ جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے اس کی امپورٹنس کو ہمیں اجاگر کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارا دیکھیں جیسے صوفیوں کے یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ دین کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا. اور یہ بات صحیح ہے، مطلب صوفیوں کی بات ہٹا دیں لیکن اللہ کو پہچاننا، اللہ سے تعلق قائم کرنا، یہی تو دین ہے. آخرت میں سب سے زیادہ جو ہے وہ انسان کو سب سے بڑی نعمت کیا مل جائے گی؟ اللہ کا دیدار ملے گا. اس سے بڑی چیز تو کوئی نہیں مل سکتی. پوری جنت مل جائے گی، ساری نعمتیں مل جائیں گی، اس کے بعد بھی اللہ کہے گا آپ کوئی خواہشیں نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار دے گا تو رب سے جو تعلق ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ تو کوئی چیز نہیں ہے. اب اس کی جو معرفت ہے، ایک انسان کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ ایک انسان کو ہم کیسے پہچانتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں اس کی جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، اس کی جو صفات ہوتی ہیں، چاہے وہ اس کی فزیکل اپیرنس کے اعتبار سے ہو گئی، چاہے اس کی سوچ کے حوالے سے ہو گئی، ان صفات سے ہی اس کو پہچانا جاتا ہے. اس کے نام سے اس کو سب سے پہلے تعارف ہم کیسے کراتے ہیں؟ نام بتاتے ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اپنے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کو پہچاننا، اللہ سے تعلق، بلکہ محدثین مفسرین تو یہ بھی کہتے ہیں، علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پورا قرآن دیکھ لیں، قرآن کا کون سا حصہ آپ کو ایسا مل جائے گا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا. آپ شروع سے دیکھ لیں، شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ، پہلے تعارف کرایا، الرحمن الرحیم صفات بتائے، اور آخر میں دیکھ لیں کیا بتایا؟ سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس الہ الناس، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں. اور آیات میں مختلف جگہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہی بتا رہے ہیں. تو اس کو جاننے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے، اس کے بارے میں جو عقائد ہونے چاہیے وہ بھی اسی طریقے پہ ہونے چاہیے نا جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. اگر اس میں انسان جو ہے وہ اپنی تو گمراہی کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور راستہ نہیں بچتا. جی بالکل. بالکل 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 ایسا ہی ہے. یہ جو تقسیم ہے توحید کی، یعنی اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں، یہ شرعی یعنی لازمی طور پہ یہ نہیں ہے. اسی تقسیم کو علماء نے دو میں بھی کیا ہے، علویت اور ربوبیت نہیں، وہ معرفہ اور عبودیہ اس طرح کے اس میں کیا ہے، جس میں رب اور اسماء و صفات کو ساتھ ملایا ہوا ہے. کیونکہ جو آپ کی بات ہے وہ بالکل صحیح ہے. اسماء و صفات جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یا ربوبیت کے حوالے سے ہوں گے یا الوہیت کے حوالے سے ہوں گے کہ اگر انسان اس کی عبادت کرتا ہے تو وہ رب کیا کیا دے، وہ رب ہونے کی وجہ سے کیا کیا کرتا ہے. یہ الگ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اس میٹر کو، یہ جو ڈیٹیلز آتی ہیں کہ پھر جہاں پہ یہ اختلافات آئے، اللہ کو جیسے مثال کے طور پہ اللہ کو رب ماننے میں مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے. اللہ کو رب ماننے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ کفار سے بھی اختلاف نہیں تھا. جو سورہ یونس میں آپ نے آیت پڑھی ہوئی ہے، قل من یرزقکم من السماء والارض، جو رب ہے، جو خالق ہے، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے، جو امور چلاتا ہے، سارے تدبیر کرتا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، آپ سے سوال کریں گے کس نے تخلیق کی تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ نے کی ہے. تو وہ بھی پہچانتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی اس کو پہچانا جاتا ہے. آپ لوگوں کو دعوت دیں کہ جی سب مانیں کہ اللہ ایک ہے، تو کون سا مسلمان ہے تو اختلاف کرے گا؟ نہیں اختلاف کریں گے. الوہیت میں اختلاف آ جاتا ہے کہ الوہیت میں کفار بھی اختلاف کرتے تھے، تو آج مسلمانوں میں بھی اختلاف آ گیا ہے کہ وہ الہ ماننے کا مطلب کیا ہے اصل میں. کہیں مسلمانوں میں ہی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ اللہ کے علاوہ مسلمانوں میں ہی دوسری ہستیوں کو الہ بنا چکے ہیں، مانیں گے نہیں. یعنی وہ الہ الوہیت کا جو درجہ ہے، اس وجہ سے علماء نے اس بات کو الگ سے پھر ذکر کیا کہ بھائی اس چیز کو آپ فرق کریں. اللہ کو ایک مانا صرف یہ توحید نہیں تھی جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، یا اس کے علاوہ سارے انبیاء اور رسول جو آئے تھے. انبیاء کی جو دعوت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، انہ لا الہ الا اللہ. اس بات، اس چیز کی طرف آ جاؤ. اس چیز یہ نہیں کہا کہ لا رب الا اللہ، کہ کوئی رب نہیں ہے اس کے علاوہ، کیونکہ یہ بات تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی. فطرت سے ہٹ جائے تو ایک الگ بات ہے. جی آن لائن آواز بہتر ہو گئی ہے یا اب تک کٹ رہی ہے؟ تو پھر جب یہ آیا تو الوہیت کو بھی الگ کیا گیا. اس طرح سے میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ توحید کی دو اقسام کر دی. پھر جب
ہے وہ اس طرح کے اختلافات آنے لگے تو پھر اور وضاحت کے لیے جو ہے وہ اس کو فردر ڈاؤن 3 اس میں کر دیا گیا. اور یہ جو تقسیم ہوتی ہے یہ توقیفی نہیں ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ دس از دا فائنل ون یا ہمیشہ ایسی رہنی چاہیے. یہ ہے کہ اگر ایک تقسیم کو یا ایک کیٹیگرائزیشن کو امت نے قبول کیا ہے تو اس میں رہنا چاہیے, زیادہ بہتر ہے. خام خام میں اپنا علم جھاڑنے کے لیے یا ایک اور وہ نکالنے کے لیے اصطلاحات نہیں بنانی چاہیے, یہ بات صحیح ہے. لیکن ایسا نہیں کہ اگر کسی نے کوئی اور چیز ایڈ کر دی, الا یہ کہ اس کی نیت کچھ اور ہو یا اس کا فوکس کچھ اور بن رہا ہو. اب جیسے مثال کے طور پہ الگ کر دیتا, مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں توحید حاکمیت, اب وہ حاکم ہونا, وہ رب ہونا اور اسماء و صفات میں اور الوہیت میں شامل ہے. اب اس کو اگر الگ کرنا بھی ہے تو پھر کیٹیگرائزیشن کے طور پہ اگر ہم بات کریں گے تو پھر سوال آئے گا کہ وائی دس پرٹیکولر ٹریٹ, اس کو خاص الگ کرنے کی کیا وجہ تھی. اگر واقعی کوئی ریزنیبل بات ہوگی جس کے پیچھے سینس بن رہا ہوگا کہ اس طرح کی کیٹیگرائزیشن کی جانی چاہیے تو پھر وہ ایکسیپٹ کی جائے گی. لیکن اگر یہ ہوگا کہ بھائی چونکہ ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ زیادہ اس چیز پہ فوکس کرتی ہیں اس لیے ہم اس کو الگ سے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر بات آئے گی کہ یہ تو آپ کی ایفرٹس ہیں نا, باقی جو دوسرے پہ کر رہے ہیں, تو پھر تو یہ اختلاف کی طرف جائے گا. پھر وہ کہے گا کہ 4 قسم والی اور وہ چوتھی والی جس چیز پہ وہ فوکس کر رہا ہوگا وہ الگ سے نکال دے گا. تو اس سچویشن میں, ان سچویشن میں اس طرح کی کیٹیگرائزیشن کو پھر اتنا انکریج نہیں کیا جاتا, اور جن پہ اتفاق کیا جاتا ہے اسی پہ پھر اکتفا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, انشاءاللہ ہم کتاب شروع کرتے ہیں. کتاب کا کچھ حصہ کم از کم ابتدا کرتے ہیں جی. کون ریڈ کرنے کی ہمت کون کرے گا آج؟ اچھا, یہ آپ نے ماشاءاللہ آپ لوگ تیسرے سال میں آ گئے, اور پچھلے سال آپ لوگوں نے جس طرح میں خوش کیا تھا اصول الفقہ میں خاص کر, تو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے قرات کی تھی, تو اب بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی قرات کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر بنائیں. آپ کے پاس امید ہے کہ کتابیں بہت زیادہ حرکات اعراب نہیں لگے ہوں گے. آج آپ ہی شروع کر لیں, پھر ان کو مائک پہنچے گا ابھی تک نہیں؟ تو رمیز بھائی آپ کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پہ ہے نا, اس کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا ہے؟ الحمد للہ الذی ارسل ہے نہیں, اچھا وہ شرح, اچھا آپ کے پاس جو ہے اس میں وہ شرح مکس ہے, ایسا تو نہیں ہے. آپ وہ متن صحیح تھا جو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے تھے, وہ پھر نیچے جو ہے وہ شیخ صاحب کی شرح ہے, شیخ صالح الفوزان کی شرح ہے, تو شرح کو آپ فی الحال اسکپ کر دیجیے گا. آپ کو میں بتاتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے, اگر شیخ آپ مائنڈ نہ کریں, یہ کتاب ذرا سے ان کو دے دیں. اچھا ربی یہ والی لے دو پاس, اس میں جو ہے وہ لائن کے اوپر جو ہے وہ متن ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے, اور پھر نیکسٹ پیج پہ جو ہے وہ متن جی. تو متن ہم ریڈ کرتے ہیں, آج بس تھوڑا سا ہی ریڈ کریں گے. دين الحق ليظهر لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا واشهد ان معذرت, آئی ایم سو سوری, جزاک اللہ خیر. انہوں نے متن ریڈ کیا تھا, صرف یہ جو اس پیج پہ لکھا ہوا ہے, اور یہ اب اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. چلے یار آسان سے, کوئی مسئلہ نہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. صحیح. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. الذی ارسل رسولہ, جس نے بھیجے رسول, بالہدی, ہدایت کے لیے, ودین الحق لیظہرہ, دین حق کے لیے, لیظہرہ تاکہ ظاہر کر سکے, علی الدین, دین پر, علی الدین کلی, تمام ادیان پر, اس کو ظاہر کر دے یا اس کو بلند کر دے یا غالب کر دے تمام ادیان پر, اس کو غالب کر دیں تمام ادیان پر. وکفی باللہ شہیدہ, اور کافی ہے اللہ کافی ہے اللہ بطور گواہ کے بطور گواہ, یا شہادت کے, شہادت جو عربی والی شہادت. بطور گواہ. واشهد ان لا الہ الا اللہ, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وحدہ لا شریک لہ, وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. لا شریک لہ اقرارا به, میں اقرار کرتا ہوں, اقرار کرتے ہوئے اس بات کا, میں اقرار کرتے ہوئے اس بات کا, وتوحیدا, اور توحید بیان کرتے ہوئے, اور توحید بیان کرتے ہوئے. یعنی یہ اقرار بھی اور توحید ٹیکنیکلی جو ہے وہ مفعول مطلق ہوں گے. جو اشہد آ رہا ہے تو اس کے مفعول مطلق یعنی تاکید کے لیے جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. واشهد ان محمد, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تسلیما مزیدا, مزید بالکل. اذان کا ویٹ کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ, ایک اذان کا ویٹ کرتے ہیں.
ٹھیک ہے بھیا, اس کو ایک سیکنڈ. موسم اوپر اسٹک ہو جاتا ہے شاید. اب اس پہ یہی سیم بک نہیں ہے جس کی میں نے اسکرین شیئر کی ہوئی آپ لوگوں کے سامنے, جن کے مارکس کم تھے 60 سے, وہ اب ان کے میک اپ ایگزامز ہو سکتے ہیں نیکسٹ ایئر, یعنی جو اگلا رمضان آئے گا اس کے بعد, یا پھر اب جب دوسری کلاسز میں ان سبجیکٹس ایگزامز ہوں گے وہ ان کے ساتھ دے سکتے ہیں, یا پھر اپنی باقی سبجیکٹس ختم ہونے کے بعد ان دا اینڈ آف دا کورس جو ہے آپ دے سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. جی پیج 53 پہ ہی ہوں میں. یہ ہو گیا اقرار متوحد مطلق کیسے ہوگا اس پہ آتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک جو حدیث ہے, اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے فوراً بعد الحمدللہ. حدیث کون سی ہے؟ کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بحمد اللہ فهو اقطع ویروى بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر وہ معاملہ جو کہ نہ شروع کیا جائے اللہ کی حمد سے تو وہ جو ہے اقطع ہے. اقطع یعنی مقطوع البرکہ, کہ وہ ڈیفیکٹیو ہے, اس میں کچھ کمی ہے. تو کچھ روایت میں جو ہے وہ بحمد اللہ ہے کہ اللہ کی حمد سے, اور دوسری روایت میں جو ہے وہ بسم اللہ ہے کہ اس کے نام سے. تو شیخ صاحب نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا, تو اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا, اور دوسری جو ہے وہ قرآن سے موافقت بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور پھر الحمدللہ رب العالمین سے. یہ جو با ہے, با حرف جر ہے. آپ کو پتا ہے کہ سینٹینس جو ہے وہ عام طور پہ حرف جر سے شروع نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ مبتدا خبر کا محذوف ہو سکتا ہے یا پھر فعل کا محذوف ہو سکتا ہے. تو اس میں پھر مختلف اقوال ہیں کہ اس کا مبتدا محذوف ہے یا پھر اس کا فعل محذوف ہے, ٹھیک ہے. پھر اس میں اس چیز پہ اختلاف ہے کہ وہ جو ہم محذوف نکالیں گے وہ ہم شروع میں نکالیں گے یا پھر بعد میں نکالیں گے, ٹھیک ہے جی. کہ بسم اللہ سے پہلے نکالیں گے, جیسے کہ مثال کے طور پہ ابدأ بسم اللہ, یا پھر بعد میں نکالیں گے کہ بسم اللہ ابدأ, ٹھیک ہے. پھر اس میں اس چیز پہ اختلاف ہے کہ جو فعل آپ محذوف نکالیں گے وہ فعل عام لانا بہتر ہے یا خاص لانا بہتر ہے. عام سے بعد جیسے میں نے کہا میں ابتدا کرتا ہوں ابتدئ یا ابدأ, میں شروع کرتا ہوں, کسی بھی کام کے شروع میں آپ کہہ سکتے ہیں ابدأ, یا پھر خاص لانا بہتر ہے جیسے کہ آپ کہیں کہ اقرأ بسم اللہ یا آکل بسم اللہ یا بسم اللہ آکل بسم اللہ اقرأ بسم اللہ اجلس. تو زیادہ بہتر فعل کا لانا ہے بجائے اسم کے, کیونکہ اسم خود آگے آ رہا ہے بسم اللہ, ٹھیک ہے. تو فعل اور یہ جو محذوف ہے اس کو مقدم نہیں بلکہ متاخر لایا جائے, دیر سے لایا جائے. کیوں متاخر کیوں لایا جائے؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ جو وہ جس کا حق تھا تقدیم کا اس کی اگر تاخیر کر دی جائے تو اس میں کچھ نہ کچھ لغوی پہلو ہوتا ہے. تو اس میں زیادہ تحسیر, زیادہ حسر ہے کہ بسم اللہ کو پہلے لایا جائے اور پھر فعل کو اس کے بعد محذوف مانا جائے. دوسرا یہ کہ اگر خاص فعل کو محذوف مانا جائے میں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن انسان جب پڑھ رہا ہو تو وہ خاص اگر اس فعل کو ذہن میں رکھے تو یہ ایک نیت کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, اور ایک کانشیسلی اویئر ہونے کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے جی. تو ایک اس کا فائدہ ہو گیا حسر کا, اس کو شروع میں لانے کا. اسم کی جہاں تک بات ہے, یہ جو با ہے, یہ با جو ہے با کے مختلف معانی ہوتے ہیں. یہ والا با جو ہے یہاں پہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ با استعانہ کا ہے, کہ میں ابتدا کرتا ہوں استعانتاً. ہے اسم کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ اسم میں ایک قول ہے کہ اسم کا معنی جو ہے, یا اسم کا جو ورڈ ہے یہ نکلا ہے سموف سے. سموف کہتے ہیں بلندی کو, سموف کہتے ہیں بلندی کو, یا پھر سما سے نکلا ہے. سما یا وسم جو ہے وہ ہوتا ہے علامت کے معنی. جنہوں نے کہا کہ اس اسم کو اس لیے اسم کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک شخص کی یا کسی چیز کی یا کسی ذات کی علامت ہوتی ہے. جو کلمہ اللہ ہے اس کے بارے میں بھی پھر اختلاف ہے. کیا اختلاف ہے کلمہ اللہ کے بارے میں؟ کلمہ the word اللہ, اس کے بارے میں کیا کہ یہ اسم جو ہے وہ مشتق ہے یا جامد ہے. مشتق اور جامد کیا ہوتے ہیں؟ مشتق یعنی کسی اور ورڈ سے ڈرائیوڈ ہے, یا جامد کے یہ ورڈ خود ہی جو ہے وہ فی ذات ہی بنایا گیا تھا, جیسے کہ کرسی جو ہے مثال کے طور پہ ایک
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.